गल करो तुसी। अच्छा میں نے پوچھا अच्छा تھا مطلب کوئی ٹائم نذیر بھائی پوچھا ایک منٹ یار تینوں کوئی نہیں بھائی میوٹ لو تو تیرے شوق پتہ نہیں تو اسی طرح دا تیرے شوق نے ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ تیرے ہو نہ جان کے ادھر شوق پنگا لے میرے نال گل کرنا گالاں چل اس کے لیے نا بعد میں ریکارڈنگ چلا دیجیے گا کہڑے شوقاں یہ دی جا گل کے کیتی ریکارڈنگ ہے سن کے قاضی یار جڑے اچھا پورے چلے کرتے بھائی نے شوقاں چپ دی کر جا گل کرن دے صبر صبر کرنا میں تینوں اے شوق یار دسدا گل قاضی کرن یار جوگے دے ہی نہیں شوق بیچارے پورے کرتے شوقاں دی گل کر رہے ہیں او گل کرن دے بھائی پنگا نہ کنے یار پنگا آپ کے دینا میں تے کیدا ہن دس قاضی یار والے شوق تینوں بھی نے نہیں قاضی یار والے شوق تینوں بھی نے میں پورے کراں لو پورے کرانے نہیں اے ہن بھجے نہیں اے ویکھو پانچ کتنے بیٹھے نے 1 2 تینوں کی لوڑ ہے میں جو انہوں نے کہا میوٹ کر لو تے تینوں کی لوڑ پنگا لین دی ادھر نال نہیں بھج گئے اینو کہو نا کیڑی لوڑ اس پنگا میں نے کہا بات انہوں نے کرنی میں ہے کیڑی بات نہیں کرنی بھائی ہے میں کہہ پنگا دیا لینا میوٹ نہیں کر لو بنا کے دے ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ تم ادھر پنگا میں لینا نے ٹروت پوچھا بھی سیکر قاضی ہے یار تو نظیر صاحب کریں بات پھر یہ مطلب دیکھیں ان کے حالات تو دیکھیں آپ ٹروت سیکر والے دولے میں پنگا یہی تو کیوں پوچھنا لینا نا ہے قاضی یار والے شوق ہی تو پوچھتا میں بات کرتا ہوں اچھا نذیر بھائی میں یہ آپ سے پوچھنا ہے میں بولنا تو سیکھ لینا پہلے وہ بولنا تو سیکھ لیا قاضی یار دے شوق یار ہے اس میں کرنے دینی ہے بات بالکل کہ پورے نہیں کرانے نہیں کرن دو چھڑ دو نہیں بھائی کرن دو کر نہیں لگا عمر بھائی میں انہوں گل یہی کرن دینی جتا قاضی یار دے شوق نہ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ دسے گا ਪਤਾ گل ਨਹੀਂ ہی ਕੀ نہیں ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ, ਕੋਲ انہیں شوقاں دی ਨਹੀਂ گل بس کی میں قاضی یار نو پیش کی چلو ایسی ہم چپ کر تکلیفاں گئے نے ہم کہ نہیں توڑنا چاہیے سڑے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت اچھا میں یہ کہہ رہا اچھا ہوں وہ سڑیا بیٹھا سی قاضی یار وہ شوق سڑ کے پورے کردا سی ٹروت سیکر ادھر پنگے نہ لے تینوں آنا میرے نال گل کر تو پھر سجے کبے جیڑا میں پنگے تو لینا دسا لوگ میں بندے دے ساتھ بند کر کے رکھنا ہونا تو بولیا ٹاس کتنے چھڈا پیا ہے کہ پھر میں کی کرا تو ادھر میں نہ گل کر تو میرے نال مخاطب لگ ہو تے سیدھی گل ایسے کر فل ٹاس چھڈا پیا چھکے مارن دا دل کرتا قاضی یار فل اس کو ٹاس چھکے چھڈا مارن دا سی دل نہیں کرتا ٹروت جو کہ فل سیکر ٹاس ٹروت چھڈا سی سیکر سچے چ ٹروت سیکر سیدھی راہ اختیار کر سیدھی راہ میرے نال اچھا گل جی کر سیدھی راہ اچھا جی نذیر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہوا کیا پہل کی کیا کس نے پہل کی جس پہ آپ نے جو آپ ججی صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ اس نے پہل کی تو ہم نے تو گالیاں نکالنی ہے یا ہم نے جو ہے مخالف کے حوالے پڑھنے ہیں یہ تو آپ ایگری کرتے ہیں نا کہ مخالف کے حوالے پڑھنے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے ٹھیک ہے نا ایک منٹ پلیز اچھا اگر آپ مخالف کے حوالے پڑھنے لگ پڑے تو اس کا مطلب آپ گالیوں پہ آ گئے اس کا مطلب ہے اب آپ اس ڈیبیٹ سے بھاگنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہوگی طے ٹھیک ہے اب آپ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی پہل کی ٹھیک ہے ججی صاحب نے پہل کی وہ پہل کیا کی وہ بتا دیں وہ فتاوی رضویہ پڑھنا شروع کر دیا اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں آپ ان تمام علماء کو اپنا عالم مانتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کو اپنا عالم مانتے ہیں آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فرقہ کوئی نہیں ہے تو پھر آپ ان کو ڈساؤن نہیں کر سکتے کیا مطلب ہم ان کو اس میں انہوں نے پہل میں بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے پہل اس معنوں میں نہیں کی کہ انہوں نے مخالف کا حوالہ پڑھا ہے انہوں نے آپ کا اپنا حوالہ پڑھا ہے اچھا ٹھیک یہ تو دونوں سائڈ سے ہونا تھا نا آپ نے بھی حضرت مرزا صاحب کے حوالے پڑھنے تھے تو ہم نے بھی آپ کے جو جن بزرگوں کو آپ مانتے ہیں ان کے حوالے پڑھنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بات کرنے دو نا مجھے بھی جی اگر انہوں نے ہمارے اپنے حوالے پڑھے تو ہم نے بھی تو مرزا صاحب کو مسیح موعود ماننے والوں کا حوالہ پڑھا نا جو مرزا صاحب کو مسیح موعود مانتا ہے بلکہ مرزا صاحب کی ہر بات ہر شوشے پر ایمان رکھتا ہے ہر دعوے کو سچا مانتا ہے اسی کا قول ہم نے بھی پیش کیا ہم نے کوئی اپنے پاس سے تو گھڑ کے نہیں پیش کیا میری جان دیکھیں نذیر صاحب جو ٹاپک ہے نا اس پہ رکے آپ نے یہ مانا میری بات سن لینا نذیر صاحب مجھے اب ایک منٹ مجھے کلیئر کرنے دیں اچھا ٹائم رکھ لیں یار آپ نے زیادہ بات کرنی میں تو دو فکرے بولتا ہوں ٹائم نہیں سمپل کوشچن جو ہے وہ تو سمجھ لیں میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ نے یہ مانا کہ آپ نے مخالف کے حوالے پڑھے ہیں اور یہ گالیوں کے زمرے میں آتے ہیں جس نے گالیاں شروع کی وہ بھاگ گیا ٹھیک ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا اور یہ ہوا ہے یہ بھی آپ مان گئے میں نے آپ سے پوچھا کس وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے وہ وجہ یہ تھی اور آپ نے ریکارڈنگ سنائی ہے اور آپ لوگ مانے بھی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا حوالہ پڑھا گیا اعلیٰ حضرت تو آپ کے بزرگ ہیں اچھا ٹھیک ہے اب سن لینا جواب بھی وہ آپ کے مخالف تو نہیں ہے یا تو آپ کہتے ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں جی
اس اعتراض کا میں جواب دینے لگا ہوں، ذرا آپ میوٹ رکھ کے سننا غور سے۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، بعض باتوں میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ میرا اختلاف بھی ہے، بعض باتوں میں اتفاق بھی ہے، بعض باتوں میں ہمارا اجماع ہے، بعض باتوں میں اختلاف بھی ہے، لیکن جو حوالہ انہوں نے پڑھا، جو حوالہ انہوں نے پیش کیا، وہ مثال کے طور پر وہ ہے ہی میرے خلاف، تو آپ نے میرے مخالف کا حوالہ پیش کیا نا۔ ایسے ہی ہم نے بھی جو طارق چوہان صاحب کا حوالہ پیش کیا، طارق چوہان صاحب کا حوالہ ایک ایسے بندے کا حوالہ ہے جس کے ساتھ آپ کا بعض باتوں میں اتفاق ہے، بعض باتوں میں اختلاف ہے۔ اتفاق آپ کا یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کو دونوں مسیح موعود مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، ان کو ان کے الہامات میں سچا مانتے ہیں، اور ہمیں کافر مانتے ہیں۔ یہ آپ کا اور چوہان صاحب کا اجماع ہے، لیکن بعض باتوں میں اختلاف بھی ہے۔ اختلاف کن باتوں میں ہے؟ چوہان صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے سارے بیٹے وہ ہیں ڈیش 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 ہیں، میں آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہتا۔ چوہان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ہم نے دہرا دی ہے۔ جن باتوں میں اختلاف ہے، آپ نے میری اور اعلیٰ حضرت کی وہ بات پیش کی جن باتوں میں میرا اور چوہان صاحب اپنا اعلیٰ حضرت کا اختلاف تھا، ہم نے بھی آپ کے سامنے وہ بات پیش کی جس بات میں آپ کا اور چوہان صاحب کا اختلاف ہے۔ تو اگر آپ پہل کریں گے، ہم نے پہلے یہ بات طے کر لی کہ جو پہل کرتا ہے، کسی کو اس کے مخالف کا حوالہ دیتا ہے، تو وہ اس کی شکست ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ اس کے مخالف کا جا کے حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا طے ہو گیا۔ تو آپ کے ساتھی نے یہ پہل کی ہے، لیکن جب اس کو جواب ملا ہے اس نے چیخو پکار ڈال دیا، وہاں پر حال پرے پرے شروع ہو گئی۔ یہ ہے جی پوری بات۔ جی دیکھیں، یہ اس میں تو بہت جھول ہے آپ کے جواب میں۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو آپ کا کہنا بنتا تھا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، بلکہ بس یہی تھا کہ میرا فرقہ جو ہے وہ جو بھی آپ کا فرقہ ہے وہ بتا دیتے اور کہتے میں بریلوی نہیں ہوں، تو میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، میں ان کو عالم نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ڈسون کرتے اور پھر آگے چلتے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، تو سارے علماء کو آپ کا ماننا آپ پہ فرض ہے۔ یہ کیسی جاہلانہ بات ہے، اس پر صرف اور صرف ماتم کیا جا سکتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں نا، جو خود کو بریلوی کہتے ہیں، ان کا بھی بعض باتوں میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے۔ مولانا غلام رسول سعیدی ہیں جنہوں نے لکھی ہے تفسیر لکھی ہے، اس کی شرح لکھی ہے مسلم کی، وہ بریلوی ہیں، لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہونے کے باوجود ان سے اختلاف کیا ہے۔ تو اختلاف جو آپ کا عالم دین ہے، جس بات میں آپ کا ان کا اختلاف ہو جائے آپ کر سکتے ہیں، وہ نبی پیغمبر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نہ دعویٰ ہے نبوت کا، نہ وہ ہمارے نبی ہیں نہ پیغمبر۔ بعض باتوں میں ان کے ساتھ اتفاق ہے، ہر بندے کا، یہ نہیں کہ صرف میرا، ان کے شاگردوں کا، ان کو ماننے والوں کا، ان کے فالورز کا بھی بعض باتوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہے، بعض باتوں میں اتفاق ہے۔ تو جس بات میں اتفاق نہ ہو وہ بات پیش کرنا آپ کے سامنے گویا اپنی شکست لکھ کر دینے والی بات ہے۔ موضوع تو یہ ہے ہی نہیں تھا نا، موضوع ان کا یہ تھا کہ انہوں نے روحانی خزائن ہاتھ میں پکڑنے کا دعویٰ کیا تھا، روحانی خزائن پہ سیکر بھائی نے سوال کرنے تھے، انہوں نے جا کے اعلیٰ حضرت کی باتیں وہ فتوے پڑھنے شروع کر دیے۔ کیا یہ موضوع بنتا تھا؟ ابھی تو آپ شرائط طے کر رہے ہیں مناظرے کی کہ ہم نے مناظرے کا ڈیکورم کیسے رکھنا ہے۔ کیا بولا آپ نے؟ لاؤ جی لاؤ، ایدی جلد نکالو جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، عامر نذیر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے، ایک بریلوی بندہ، ہمیں ایک تو آپ لوگ اپنے فرقے نہیں بتاتے، ایک بندہ بریلوی ہے، ایک بندہ بریلوی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا یہ حوالہ نہیں مانتا؟ ہاں کہہ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، ہاں کہہ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا غلام رسول اعلیٰ حضرت کو سعیدی ماننے والا ہے، بریلوی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ ہاں کہنے کے باوجود ابھی میں سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو بلا لیتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، یہ اوپر ڈاکٹر ڈیرنگ بیٹھے یہ بھی خود کو کہتے ہیں بریلوی، لیکن یہ کئی باتوں میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ نبی پیغمبر نہیں ہے۔ آپ مرزا صاحب سے اختلاف نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ان کو نبی مانا ہوا ہے۔ مصیبت آپ کے لیے، ہم اختلاف ان سے کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، ضیاء بھائی کر سکتے ہیں، سیکر بھائی کر سکتے ہیں، ہر بندہ ان سے اختلاف کر سکتا ہے۔ آپ کا یہ دینا، یہ میرا سوال یہ ہے، سیکر میرا سوال یہ ہے، یہ فتویٰ یار، یہ فتویٰ پڑھنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے اس کو، جری اللہ کو قابو آ گیا تھا اس لیے وہ پھنس گیا تھا۔ وہ بات نہیں ہو رہی جو میں بات کر رہا ہوں
اس پہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں ان کی کچھ باتوں سے کچھ باتوں پہ نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ انہوں نے ہمارے مخالف کا حوالہ دے دیا تو انہوں نے پہل کی. یہ تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بزرگ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے یعنی اسلام کے مخالف ہیں. نعوذ باللہ. یار تو آپ طارق چوہان صاحب کی عظمت اور بلندی کو نہیں جانتے. اس بات کو آپ تسلیم کریں نا کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہیں کہ یہ حوالہ جو ہے میں ایسے ایگری نہیں کرتا میں، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ مخالف کا حوالہ دے دیا. بھائی مخالف کا حوالہ کیسے دیا؟ وہ آپ کے بھائی سنیں میں بتاتا ہوں کیسے والا دے دیا. اس لیے یہ بہانہ جو ہے نا یہ صرف یہ بھاگنے کا ہی بہانہ ہے اور کچھ سن لینا. آپ جواب سن لینا، جواب بھی تو لے لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ طارق چوہان صاحب کی عظمت اور بلندی کو نہیں جانتے. وہ بندہ ہے طارق چوہان جو مرزا صاحب کی ایک ایک بات کو اون کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو کچھ مرزا صاحب نے لکھا ہے میں حرف حرف پر ایمان لایا ہوں. آپ میں سے تو کسی کی ٹانگوں میں اتنا شورہ ہی نہیں ہے کہ آپ مرزا صاحب کے حرف حرف پر ایمان لائیں. آپ تو بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں سے بات نہیں کی جائے. ایک بندہ پہلا اٹھا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مرزا صاحب کی کتابوں کو آن کروں گا اور ان کا جواب دوں گا. میں روحانی خزائن ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوں. اس نے بھی دڑکی لگا دی ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اختلاف کر لیتے ہیں. آپ کے تو وہ نبی صاحب ہیں، ان کے متعلق آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ ان کی کتابوں کو رسپونڈ نہیں کرتے، آپ ان کی کتابوں کو آن نہیں کرتے، ان کا جواب نہیں دے پاتے. تو ہم اگر اعلیٰ حضرت سے کسی بات سے اختلاف کر جائیں تو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. آپ کے لیے مصیبت یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے پہلی دفعہ دعویٰ کیا کہ میں جواب دوں گا روحانی خزائن سے، لیکن جب روحانی خزائن پر بات کرنے کے لیے شرائط طے کرنے لگے تو اس نے گالیاں دینی شروع کر دیں اعلیٰ حضرت کا نام لے کے. وہ تو بھابیوں کو یہ کہا، تو بھابیوں کو انہوں نے یہ فتویٰ دیا. ان کی کیا ضرورت تھی آپ کے بھائی کو؟ اس کا جواب دے دیں. کیوں اس کو اس مصیبت میں پھنس کے یہ حرکت کرنی پڑی ہے؟ دیکھیں وہ وہاں پہ جس مناظرے کے لیے گئے ہیں، اب آپ نے خود ہی اپنی باتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس سے خود ہی بھاگ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر حوالہ دیا تھا وہ کیسے اعلیٰ حضرت مخالف تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے اپنے بزرگ ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ میں ان کی اسٹیٹمنٹ سے نہیں مانتا، ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، انہوں نے غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے، ان پہ جو آپ نے فتویٰ لگانا لگا. ٹروتھ سیکر ہے. ایک میری بات ایک فکرہ پیچھے سے کرنے دیں، بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. وہی بات ہے جو بار بار کر رہے ہیں، ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں. ہاں تو بھاگنا تو آپ ثابت کر رہے ہیں نا کہ پھر بھاگے تو آپ لوگ نا، جب آپ لوگ مخالف. اور جہاں تک طارق چوہان صاحب کی بات ہے، بات ہو رہی تھی امرت سری صاحب کا حوالے کی، اس پہ وہاں پہ جو سیکر صاحب ہیں وہ جو ہے وہ بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن جو چوہان صاحب ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں. میں اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں وہ ہمارے مخالف ہیں. آپ تو نہیں کہتے، ہر بات میں مخالف ہیں. ٹھہرو آپ اپنا بھاگنا ثابت کریں. آپ کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے، صرف نعرے، صبر کرو، کھوکھلے نعرے ہیں بس. بات تو کرنے دو. کیا آپ چوہان صاحب کے ساتھ ہر بات میں مخالف ہیں؟ بھائی وہ ہمارا مخالف ہے، مخالف ہے. وہ مرزا صاحب کو سچا مانتے ہیں اور جھوٹا مانتے ہیں. ٹھہرو وہ مرزا صاحب کو سن تو لینا. وہ مرزا صاحب کو سچا مانتے ہیں طارق چوہان صاحب، آپ جھوٹا مانتے ہیں مرزا صاحب کو. دیکھیں جو بٹالوی صاحب ہمارے مخالف ہیں، لیکن جو باتیں یار بٹالوی صاحب کو چھوڑو، آپ چوہان صاحب کی بات کرو. چوہان صاحب آپ کے مخالف ہیں. بات تو کرنے دیں، یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ آپ بات سے بھاگ. اچھا بات ابھی آپ نے کی نہیں ہے، ابھی آپ کی بات رہتی ہے. میں شروع ہوا تو پھر آپ نے بات کرنی شروع کر دی. بھائی آپ نے کہا کہ چوہان صاحب ہمارے مخالف ہیں، میں پوچھنے لگا کس بات میں مخالف، کس بات میں؟ میری بات سنیں. جس طرح بٹالوی صاحب ہمارے مخالف ہیں، لیکن جو بٹالوی صاحب تو مرزا صاحب کو جھوٹا مانتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بات بٹالوی صاحب نے ہمارے حق میں کی ہے، جس طرح انہوں نے حضرت مسیح موعود کی کتابوں کی تعریفیں کی تھیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے شروع میں ان کی تعریف کی تھی، تو وہ بات ہم لیتے ہیں. جو مخالف نے بات صحیح کی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، لیکن ہے تو ہمارا مخالف ہی نا. آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. آپ بزرگ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بزرگ کو مانتے ہیں اور اس کی باتیں جو ہیں مانتے ایسے کہ اس کی باتیں نہیں مان رہے. اب حوصلہ کرو. آپ نے مان لیا کہ بعض باتوں میں آپ مولانا بٹالوی کے بھی موافق ہیں اور بعض باتوں میں مخالف ہیں. جو انہوں نے باتیں ایسی کی ہیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں ان میں آپ ان کے موافق ہیں. جن باتوں میں آپ کا اختلاف ہے وہ مرزا صاحب کے مکفر ہیں،
بلکہ مرزا صاحب کہتے ہیں اول المکفرین ہے محمد حسین بٹالوی. جن باتوں میں وہ مخالف ہیں ان باتوں میں وہ آپ مخالف ہیں. بات تو کرنے دو, ایک منٹ کہیں اور چل پڑے ہیں. میں صبر 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 بات نہیں ہو پاتی ویسے. حوصلہ 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 مار سکتے ہیں, نعرے مار سکتے ہیں, چیخا نہیں مارنی ہے, چیخا بھاگنا بڑا آ گیا آ گیا. اوے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا. صبر کر دیا تھا, صبر کر صبر کر صبر. ٹروتھ سیکر رولا نہ اجازت ہے. اب اجازت نہیں لینی. اب فیصلہ ہو گیا نا, فیصلہ ہو گیا. آپ مان گئے ہو کہ بعض باتوں میں بندہ مخالف ہوتا ہے, بعض باتوں میں موافق ہوتا ہے. ہم اللہ حضرت ہم سارے ہم مسلمان بعض باتوں میں ایک دوسرے کے موافق ہیں, بعض باتوں میں مخالفت ہماری ایک دوسرے سے. ایسے ہی آپ کی طارق چوہان صاحب کے ساتھ بعض باتوں میں مخالفت ہے, بعض میں موافقت ہے. جن باتوں میں آپ کی اور چوہان صاحب کی موافقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے مرزا صاحب کو سچا مانتے ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا ہے, جس طرح آپ نے اللہ حضرت کا فتویٰ ہمارے خلاف دکھایا یا ہمارے کسی بھائی کے خلاف دکھایا, ایسے ہی ہم نے آپ کو آپ کے خلاف دیا ہوا طارق چوہان صاحب کا فتویٰ دکھا دیا کہ مرزا صاحب کے سارے بیٹے وہ کہتے ہیں حرامزادے. حالانکہ وہ مرزا صاحب کو مسیح موعود مانتے ہیں, مہدی مانتے ہیں, ملہم من اللہ مامور من اللہ مانتے ہیں. وہ مخالف نہیں ہے مرزا صاحب کے, مکفر نہیں ہے ہماری طرح, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے سارے بیٹے حرام زادے. آج انہوں نے پھر کہہ دیا کہ چلو 4 کی بجائے 3 کر لو, کیونکہ چھوٹا ایک مر گیا تھا, وہ معصوم ہے بیچارہ, اس کا تو قصور نہیں تھا, تو 3 بیٹے انہوں نے کہا کہ تینوں بیٹے حرام زادے ہیں, شریف, بشیر اور محمود تینوں. تو یہ ہم نے فتویٰ پیش کر کے کون سا ظلم, اگر تم پیش کرو ہیں جی, تم پیش کرو تو رام لیلا, ہم پیش کریں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا. ہم نہیں کر سکتے یار مخالف کا قول پیش. آپ نے پہل خود کی ہے, آپ نے خود ہمت یہ چھوڑی ہے. مناظرے کی شرائط طے کرنے کی بجائے لتاں کھلار دیتیاں تے گالیاں دینی شروع ہو گئے آپ. تو عامر بھائی, ٹروتھ سیکر بھائی جو ہے بڑی پیاری بات کر کے گئے ہیں. ٹروتھ سیکر بھائی, آپ سے میں بھی یار بڑا عرصہ ہو گیا بات نہیں ہوئی, آؤ یہ 1 منٹ کے لیے اوپر آنا. صرف بڑی پیاری بات کر کے, مجھے ایک بڑی پیاری بات پسند وہ آئی. پھنس گیا اس بات میں. ٹروتھ سیکر اب پھنس گیا, اب نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض باتوں میں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں, بعض بھی بندہ موافق ہوتا ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے عامر بھائی آپ نے اس کو موقع نہیں دیا صحیح طرح نا. موقع نہیں دیا. میں ٹروتھ تو سیکر بھائی آؤ ذرا اوپر. بولا ہی تھوڑا ہوں بھائی جان. میری ایک کمپلین ہے آپ کے خلاف. جب آپ جم جاتے ہیں کارڈیو شارڈیو لیگ ڈے لگایا کرے. ککڑی آپ کے سامنے سے بھاگ گئی ہے اوپر والی یار. ککڑی نے بھاگنا ہی تھا, ککڑی نے بھاگنا ہی تھا. میں ٹروتھ سیکر بھائی کو نا, ٹروتھ سیکر بھائی اوپر آئے. آپ کا سر نیم جو ہے اس میں میرا نام ہے, اوپر آئے. اب ککڑی بھاگی ہے, یہ چوچا ذبح کرنا چاہتے ہیں. آگے کہتا ہے, اویس بھائی سنیے گا ذرا, آگے ٹروتھ سیکر کہتا ہے کہ جب آپ نے مخالف کا حوالہ پیش کیا اس کا مطلب آپ نے گالی نکال دی. یہ سنا ہے کسی نے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو مرزا صاحب نے جب یہودیوں میں قوال پیش کیے تھے, اوپر لے کے کریں, اگلی بات اس کو اوپر لے کے کریں. نہیں وہ آنا نہیں نا اس نے اوپر, میں تسلی کر کے بول رہا ہوں سے نہیں آنا اوپر. اب نہیں آئے گا, اب نہیں آئے گا. اس کو پتہ لگ گیا, اس کو شیشہ نظر آ گیا, اس کو پتہ چل گیا. اب سوچے کہ یہ حال ہے ان کا, اور یہی جری اللہ نے آج کرایا مرزا صاحب کے ساتھ. ٹروتھ سیکر مسیحوں کو مرزا صاحب نے اور مسلمانوں کو یہودیوں کے قوال پیش کیے, مخالفوں کے. یہودیوں کو اور مسیحوں کو ان کے مخالفوں کے قوال پیش کیے ہیں. تو مان گیا نا مرزا صاحب نے گالی نکالی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. بہت بہت شکریہ. یہی تربیت ہے تمہاری, ہونی بھی چاہیے. سیکر صاحب پھر جری اللہ نو اج کسائی دے پھٹے تھلے واڑ آئے اور نکل ہی نہیں, اور نہیں واڑ نہ کی, اتھے ہی بیٹھے سی. میں اسے باہر بال پڑ کے باہر کٹیا, چٹ مار کے واپس کر چکے. پہلے ہی تھلے سی, نال بڑا کتا بیٹھا سی نا تھلے, وہ جان نہیں سی دے رہا. وہ تو کدوں کا بڑھیا ہوا تھلے. جی اویس بھائی السلام علیکم. اویس بھائی آخر میں کیا بات ہوئی یار؟ میں تو اس ٹائم آ گیا تھا جب آپ نے منہ پہ رکھی نا چپیڑ والی, کہ گالی تو پہلے تو نے نکالی, اس کے بعد کیا بات ہوئی ہے؟
کے بعد وہ پھر اصل میں وہ بات شروع کرنی تھی، اس نے کل کی بات شروع کر دی. میں نے کہا یار دیکھو کل کی بات تو کل کی بات ہے، اس کو چھوڑیں. بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود کہا کہ بھائی اگر اس ڈیکورم پہ رہنا کہ گالی کس نے پہلے دی ہے، بس اس کو پھر فیصلہ کرنا ہے. تو پھر اس فیصلے کے تحت تو پھر یہی ہے کہ آپ نے پھر اگر یہ رسی باندھنا گالی ہے تو حالانکہ انہوں نے مرزا صاحب کا میں نے کہا نام بھی نہیں لیا، لیکن ٹھیک ہے انڈائریکٹلی بات ادھر ہی جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ گالی ہے تو پھر سب سے پہلے گالی تو آپ نے دی ہے. بس میں اس کے بعد پھر وہ بات نہیں کرنے دی اتنی زیادہ، پھر وہ میں بھی نیچے ہی آ گیا. صحیح ہو بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سیکر بھائی اور عامر بھائی، آپ سے ایک سوال ہے، بچوں میں اور بیٹوں میں کیا فرق ہے؟ جی عامر بھائی سمجھ نہیں آیا مجھے تو سوال. کہہ رہے ہیں بچوں اور بیٹوں میں. بچوں میں لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں، بچوں میں لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں. یار جو بیان دیا گیا تھا نا، ہاں وہ دیکھو وہ کہہ رہا تھا چاروں بیٹے یا فلانے بیٹے، ٹھیک ہے بات ہوئی تھی بچوں کی، وہ چولے مار رہا تھا بیچ کے اندر، وہ لعنت کا خیر وہ مصداق بنا. اس نے کہا یہ الفاظ موجود ہیں چاروں بیٹے، وہ لعنت کا مصداق بن گیا. خدا کی لعنت پڑے گی جلیل اللہ. چلیں وہ تو 4 ہوں 3 ہوں 5 ہوں، اصل بات تو یہ ہے نا جی السلام تو علیکم. موجود ہے نا. وعلیکم السلام. نہیں اگر 4 پورے کرنے ہیں تو ہم وہ پورے بھی کر دیں گے. وہ ایک نہیں انہوں نے اختلاف سی ہونا کیا کہ نہیں جڑے ہے نے انہوں بارے گل کرو. اچھا میری بڑی کوشش تھی کہ یہ چوتھا مرزا صاحب سے پکڑ لیں گے نا، وہ جس نے مرزا صاحب پہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ کون ہے؟ اچھا انی گل اگے مشہور نہیں سی ہوئی مرزا صاحب دے بیٹیاں دے بارے جنی انہیں مشہور کر سڑی پاگل دے پتر نے. ایکو گل نو دہران لگیا پرسوں دا اے جڑا جری اللہ ہے، مرزا صاحب دے بیٹیاں نو رامزادہ کہتا ہے، رامزادہ کہتا ہے. جی ہاں وہ تے چوہان صاحب نے آ کے جو احمدی اسکالر نے ایک بڑے بڑے چوہان صاحب اور روحانی خزائن انہوں نے حفظ ہے تے انہاں آ جا کے گواہی بھی دیتی ہے. ایک اور گل جڑی میر سلیم نے کیتی ہے، اگر عمر نذیر بھائی سنی ہوئے کیڑی کہ جیڑی ایک گل منسوب کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے چ کہ جس طرح ظاہر ہے انہوں دا ایک طریقہ کار ہے مرزا صاحب تو لے کے ہن تک پئی کسی دوسری طرف منسوب کر دیو اگر کوئی اس طرح دی گل کہ او جڑی عضو تناسل علی او گل ہے بھائی جی منہ چ لے کے چوسو کہ اس طرح دی اے جڑی روایت ہے یہ کس دی طرف منسوب ہے؟ کہ واقعی حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف روایت ضعیف جڑی منسوب ہے یہ کسی صحابی دا نام نہیں لتا جانا. گل سنو نا، میں ابی بن کعب دے اول منصوبہ جو انہوں نے کیا. 2 روایتاں نے، ایک روایت ٹھیک نے تے ایک روایت غلط نے. جیڑی ہے نا کہ جیسا اپنا نسب کسی ایجی قوم دی طرف منسوب کیتا جس چ ہے نہیں، ایک وہ ہوے، ایک ہے کہ جڑا بندہ اپنے جاہلیت کے زمانے تے فخر کرے او دے واسطے وے، انہوں شرم دلاؤ آر دلاؤ اس واسطے. انہوں کو کچھ اعتراض ہے، ویسے کوئی اعتراض ہے سو نہیں عرض یہ ہے کہ ایک گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف منسوب ہے یا کسی صحابی دی طرف کہ انہاں گل صحابی دا قول ہے تو انہوں نے نبی کریم دی طرف منسوب کیتا بھی میں نبی کریم علیہ السلام تو سنیا ہے. اچھا سنیا ہے. ہاں اعتراض کیے ہوئے کسی نے سنوایا تو کوئی اعتراض ہے تو دسو دا جواب میں دے دینا. نہیں جسلے جڑے شاطر نے ملحد میر سلیم جیسے جسلے بکواس کرنا ہوگا تو پھر اس گل نو نہیں وہ تو دل کیتا نا تو میں دسیا نا میں جواب دے لسا. انہوں کو پوچھ کے وہ اعتراض کیے ہوئے سنوایا تے مننے ہو منکر ہوئے دے یہ تے تسی کی اس دے بارے آخدے روایت موجود ہے نا، تہاڈا کی نظریہ ہے دے بارے؟ وہ ایک صاحب جڑے اے مناظرے تو پہلے ایک صاحب جڑے پکڑے سننا ہونا تے ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ گلاں آندیاں نے لیکن وہ پھر مرزائی پتہ ہے شاطر تے بڑے نے نا تے او صاحب نے گل کیتی ہے کہ مرزا صاحب نے 1300 تو زیادہ گالیاں دیتیاں تے ہے کتھے دیتیاں میر سلیم اگوں کہندا ہے وہ کہندا اس طرح تو کر میر سلیم بھائی 20 صفحے روز پڑھیا کر تو میں تینوں وچوں گالیاں دساں بھائی فلانی گل ہے فلانی گل. اس نے پھر اس گل دے جواب وچ میر سلیم نے یہ گل کی بھئی یہ گل کیتی جائے تو ساڈے حق جاندی ہے نا. جے کدے اینوں گل ہی قرار دیندا ہے نا اینوں تے گل پھر بھی وہ گلے پیندی ہے تے جے کدے اینوں صحیح مندا ہے تو سانوں گل ہی بات قرار دیندا پھر بھی گل وہ گلے پیندی ہے. سمجھ گئے کہ جڑا الزام ساڈے تے لاندا مرزا قادیانی تے لگے ہے. مرزائیاں دا اصول ہے
یہ اصول ہے مرزائیاں دا. اس گل کا ذہن رکھا کرو. گالی بات الزام ساڈے تلاساں تو حوالہ اسی دے سکتے مرزا قدیں تے گالیاں دا الزام لگا ہے. جے کدے وہ بری ہے تو اسی بھی بری ہے. نہ وہ گالی بات نہیں منتے سانو کیوں کہندے ہو؟ اتنے تسی قرآن دی آیتاں پیش کرو تو حدیثاں پیش کرو تو ساڈی واری یہ بھول جاندیاں نے. اور میں ویکھی وہ ویڈیو جس سے وہ بندے کی روایت پیش کر رہے ہیں. نہ وہ اج نہیں گل ہے نہیں اس تو پہلے بھی ملک نہیں بھائی پہلے بھی ہو سی. کسی پیش کی وہ اس طرح ہے کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے والے سے یہ لات منات تے عزائنا بتاں دے بارے چ کسی نے اس طرح دی کوئی گل ہے لیکن وہ میرے ذہن چ نہیں کہ ایگزیکٹ کہ یہ مفہوماً اسی طریقے ٹکی رہے اعتراض کرو اعتراض کیے پھر جواب دینے کا نہ وہی کہہ رہے جواب تے اعتراض دا ہوندا ہے نا. یا تے آکھو نے روایات غلط ہون اسی انہاں دے منکر پھر نہ اسی نہیں. انہاں صاحب نے کیا ہے بھائی مرزا غلام قادیانی صاحب جڑے ہیں نا فجے دے والد صاحب وہ گالی باز بندے سن تے وہ پھر اگوں پھر اس نے گل کی. اس گل ہی کیڑی ہے نہیں وہ تے پھر مرزا بھائی کوئی بھی تسی گل کردے ہو نا انہوں نے بکواس نبی پاک تے کرنی ہے. دیکھو نا سمپل جہا اصول ہے کہ جیڑا جنوں نہیں مندا نا وہ تے گل کردا ہے. دیکھو اسی مرزا صاحب نو نہیں مندے نا اسی جواب مرزا صاحب تے دینے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مندے ہو جواب جا کے نبی پاک تے دیندے نے. سیدھی جی گل ہے. جے نبی پاک نو مندے ہون تے جا کے نبی پاک تے جواب کیوں دون؟ او انہاں دا کافر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کافر نے. یہ بات آپ کی جو ہے نا یہ میں اصل میں وہاں پہ کرنے والا تھا کہ دیکھیں اگر اگزامپل کے طور پر میں کہتا ہوں جی کہ کوئی شخص میرے باپ کو گالی نکالتا ہے. فور ایگزامپل کوئی شخص میرے باپ کو گالی نکالتا ہے. میں کہوں نہیں میری ماں کو بھی نکالی ہے گالی. یہ دیکھو اس طرح تو فلاں نے میری ماں کو بھی نکالی. اس کا مطلب ہے میں اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کرتا. ہاں بالکل صحیح ہے. بالکل. تو یہ بات کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یار اگر یہ کوئی ایسی بات کی ہے تو آپ اس بات کو ڈیفینڈ کریں. پھر آپ یہ مطلب یہ بھی دعویٰ کرنا کہ رسول اللہ سے محبت بھی آپ سامنے لا کے وہ کھڑا کرتے ہیں بھائی یہ لو یہ مطلب یہ عجیب سی بات ہے. ویسے او کوئی محبت کوئی یہ سب ڈھونگ فنکاری ہے. اویس بھائی نہیں میں کچھ کرتا تھوڑی آواز ہو رہی ڈبل. نہیں تے میر سلیم کے کیڑی شخصیت دے اوتے نہیں پہنچیا ہویا. یہ سارے جھوٹے دعوے نے. دعوے بھائی کبھی کوئی دو احمدی آپس میں اویس بھائی کبھی آپ نے ان کی لڑائیاں دیکھی ہے نا؟ کبھی آپ نے ان کی لڑائیاں دیکھی ہو؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ ذرا. ملک طلعت صاحب نے چنگی ان کی ماں بہن ایک ٹکا کے کی ہے ملک طلعت صاحب نے. ٹھیک ہے ملک طلعت صاحب نے الزامی طور پر خلیفوں کو بھی جواب دیا ہے. کیا کسی احمدی نے ملک صاحب کو سبق سکھانے کے لیے مرزا غلام احمد کو ٹارگٹ کیا؟ اویس بھائی نہیں کیوں؟ وجہ ملک طلعت وان تو کہتا ہے میں ان کے ایک شوشے پہ ایمان رکھتا ہوں اور میں ان پہ ایمان رکھتا ہوں. انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا احمدیوں نے؟ بھائی نبی پاک سے تو وہ کم مانتے ہیں نا مرزا صاحب کو, تو ان کو مرزا صاحب کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا جب احمدی آپس میں لڑے ہیں؟ تو آج تک کون سے احمدی نے کسی احمدی کو الزامی جواب میں مرزا صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ مرزا صاحب سے تو محبت ہے نا ان کی, ادھر محبت نہیں ہے. کیا تھا ایک بندے نے, بتاؤں پھر بشیر الدین محمود صاحب ادھر تسی لے آؤ کے سامنے. نہیں جس وقت خواجہ کمال الدین مرا تھا نا تو ایک نے کہا تھا وہ لاہوری ہو گیا تھا نا, تو ایک نے دوسرے نے بشیرہ کے گروپ نے کہا تھا کہ جس وقت وہ مرا اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا, تو اس لاہوری نے آگے سے جواب دیا تھا یہی بات ہم مخالفین مرزا صاحب کے بارے کہتے ہیں. خواجہ کمال الدین جب مرا تھا نا, خواجہ کمال الدین, تو اس نے کہا تھا کہ بڑا ولی اللہ ہے, جب فوت ہوا ہے تو بڑا جناب نور تھا اس کے چہرے پہ. تو وہ قادیانی کہتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا, گندگی نکل رہی جب وہ مرا تھا. تو اس نے کہا یہی بات تو مخالف مرزا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جب مرے ہیں تو ان کے منہ سے گندگی نکل رہی تھی. یہ عادت پڑ جائے تو بندہ کسی کو بھی نہیں نا بخشتا, پھر اپنی تھی بہن دی بھی خیر نہیں دی. بالکل گندی عادت ہی ایسی گندی عادت ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لاہوریوں کی اور ان کی بحث پڑھے تب آپ کو پتہ لگے گا یہ کیا کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو.
ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। तो सैफी ने क्या इमरान कालू ਨੂੰ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਪ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਸ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਨੇ। मतलब इमरान भाई म्यूट लाओ। तो अवैस भाई आपने ये खास तौर पे ना जेर में रखिएगा, इस मीर सलीम गलीज घटिया इंसान ने हजरत अली के ऊपर इसने माज अल्लाह लानत के अल्फाज बोले में, इस बेगैरत कमीने इंसान ने हजरत अली का नाम लेकर इसने लानत के अल्फाज बोले में कि मैं लानत करता हूं। ये ऐसा बेशरम इंसान है। ये गुड़ती इसको कहां से मिली है? ये गुड़ती मिर्जा गुलाम अहमद से मिली है इसको। ये कभी बशीरुद्दीन महमूद के ऊपर लानत करेगा किसी फड्डे के अंदर? मलक तलत ने इसकी बहन का नाम ले लेकर, नासिर भट्ट और इसकी बहन का नाम ले लेकर इनको गालियां दी हैं। इसने निकाला उसको बदले के अंदर, बशीरुद्दीन महमूद को गाली निकाल दी हो, इसने मिर्जा गुलाम अहमद को जवाब दिया हो, मलक तलत को। हमारी बारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भाग कर जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है इनको। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सामने किसी नबी की कोई इज्जत नहीं मेरे भाई। इनका मजहब अलग है, ये कौम अलग है, उनका ताल्लुक ही कोई नहीं इस्लाम के साथ। यही तो सारी बात है जो हम करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने क्या ट्रेन किया अपनी अवाम को? ईसा अलैहिस्सलाम को नंगी गालियां दी हैं। मैं आपको आज ये इंसान के पुत्रों की तरह अगर रहता, आज मिर्जा गुलाम अहमद साहब के जो हवाले खुलने थे, जो मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बकवास की हुई है, ये बंदा तो मुसलमान नहीं रह सकता। इसको ये था ना शरी हुक्म क्या होता है, हुक्म शरी। मिर्जा गुलाम अहमद के अपने मुंह से मिर्जा गुलाम अहमद को आज काफिर साबित करके जाता है इसके सामने, और ये खुद मानता है। इसने तो खुद अपने कह दिया वो फाजिर है, वो फासिक है, वो काफिर है। कामयाबी के अल्फाज मैं मिर्जा साहब के मुंह से सुनवाता है इसको, वही अल्फाज, मुंह मांगी मौत जो इसने मांगी है। ये देखिए, अंदाजा कर ले क्या कि वो बैठ गया अपने घर, और ये है ये बुज़दिलों का हाल। ये पाकिस्तान में तो थे तो चलो कहते थे उत्थे जी साढ़े ते पाबंदियां ने, वो बाहर निकल कर भी बेगैरत ही हो है। और जर्मनी पहुंच के भी वैगज हाउजर के खोते, इधर भी आके तुझे परेशानी है। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੋਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵੀ ਖੋਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਬੁਲ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖੋਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਏਡਾ ਮਨੂਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰੱਬਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सीकर भाई, मैं कहता हूँ आमिर भाई पे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और जितने भाई पैनल पे हैं, बकर भाई, सुवैस भाई। सीकर भाई, मैं कहता हूँ आज जो है सलूट है आपको। वो जो दावा करते थे ना कि आज हमने ऐसा कर देना है, वैसा कर देना है, सुबह से देख रहे थे कि इनका मूड नहीं है बात करने का। और सीकर भाई, बाकी तो बातें रूहानी खजाइन बाद में खुलनी थी, अभी तो डिबेट शुरू ही नहीं हुई। एक रस्से में ही पूरी जो है ना, एक रस्से में सीकर भाई आपने ना सारी जमात कदियान को लपेट के रख दिया है, सिर्फ एक रस्से में। मेरे की अपनी राय है, अगर जरी ने आपकी तरफ रस्सा मंसूब किया है सीकर भाई, हाँ जी, और वो गाली नहीं है, जब आपने वही रस्सा लौटाया है तो वो गाली कैसे? यही तो इसी को तो नाम स्नूकर है मेरे भाई, यही तो स्नूकर लगा उसको, खुद मान गया। बिल्कुल। अगर सीकर भाई, अगर जरी इसको गाली समझता है तो फिर तो वो पहले ही डिबेट हार चुका है, क्योंकि उसने बदतमीजी कर दी है और वो खुद ही फारग हो गया पहले। फिर आप पे तो उनके इतराज बनते ही नहीं, और आपने उनको वॉर्न भी किया था, अगर आप पंगा करोगे तो हाथ की जगह रख लेना। तो भाई जब आप सीकर भाई की तरफ रस्सा मंसूब कर रहे हो, वही रस्सा जब सीकर भाई ने लुटाया तो बुरा क्यों मान गए हो? सर वो कहते ने कि जब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
آہو لیکن سیکر بھائی آج آپ نے بتا دیا ہے, آج میں کہتا ہوں مزہ آ گیا. ابھی تو ڈبیٹ سننی بڑی باقی تھی, لیکن ایک رسے میں مزہ آ گیا. ایک رسے میں ساری وہ جری نے جو وہ کہتا ہے نا روحانی خزائن اٹھائی ہوئی ہے میں نے, اور جو عامر بھائی کہتے ہیں ناف سے نیچے 10 انگل وہ نیچے جا رہی ہے. سیکر بھائی ساری ایک رسے میں پوری مرزیت کو روحانی خزائن سمیت اور ان کی ساری کتابوں سمیت آپ نے لپیٹ دی ہے. بس جزاک اللہ سیکر بھائی, لو یو. دعا کرو کہ اور دوسری سیکر بھائی, دوسری میں کہتا ہوں عامر بھائی, پپو جو ہے, میری غیرت ایمانی, میں ویسے کسی پہ ذاتی اعتراض نہیں کرتا ہوتا ہوں, لیکن آج میرا غیرت ایمانی جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ساری دنیا کو بتاؤں کہ پپو کے اندر ایمان تو پہلے ہی اس کا شک میں تھا. میں کہتا ہوں غیرت جو ہے نا اس کے اندر کہیں جو وہ جتنا اس کا قد ہے اس کے کہیں نکر کونے خدرے میں بھی نا غیرت کا ایک ذرہ برابر بھی مادہ موجود نہیں ہے. اگر اس کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ جب اوپر گیا ہے وہ بتاتا کہ جب رسا تم نے سیکر بھائی کی طرف لوٹایا ہے, وہی جب اس نے آپ کی طرف لوٹایا تو برا کیوں مان گئے ہو. لیکن چس آ گئی سیکر بھائی, لو یو. عامر بھائی لو یو. آپ کی میل کے میں گواہی لوں گا سب بھائیوں کی. ایک الفاظ بتا دیں رسے والی بات پر کہ میں نے آگے پیچھے کوئی زیادتی کی ہو, میں نے کوئی اضافی بولے ہوں. نام میں نے ثناء اللہ امرتسری صاحب کا لیا ہے جو ہمارے کابر ہے بھائی, ان کے مطابق ہم نے ان کا نام لیا. تکلیف کس بات کی ہوئی, کانے کو کان سوچ گیا نا. گل تو کیتی ہے تو پتہ نہیں تو گل کیتی کتھے وے, رولا ہے وے نہیں. او سیکر بھائی یاد نہیں اسی کیڑا کوئی روٹی نو چوچی یاد ہے. سیکر بھائی یاد نہیں جہاں تک اپنا جہاں تک میرا مسلمان ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہو, سرکاری مسلمانوں ایک دوسرے. اچھا منہ تے بند کرنا ایک منٹ, انہوں بال کے سراؤ تھوڑی دیر تلے بٹھاؤ نہیں بھائی مجھے ایک منٹ دینا, نہیں بھائی مجھے ایک منٹ دینا. جی جی تلے جو چیز ٹائم ہوتا ہے گل کرنا اس سے دعا کرو. کوئی نہیں اٹھا کے تلے سٹو یار, موڈریٹر کوئی نہیں تھے یار, چپ کرو یار. کیا یار یہ کیا بندہ یار. اچھا میری بات سنیں, ہوا پتہ کیا ہے سیکر بھائی, جب پہلی ٹرن ہوئی ہے, پہلی ٹرن انہوں نے لی, اس کے بعد آپ نے مجھے کہا کہ اویس تم دیکھ لو, کیونکہ میں اپنی بروڈ پہ آپ کو کہا تھا آلریڈی کہ بھائی تھوڑا سا برداشت کرنا ہے. ہاں جی, آپ نے پہلی ٹرن کے بعد ہی آپ نے مجھے وارن کیا وہاں پہ. آپ نے مجھے کہا یار کہ دیکھ لے یہ شروعات ہو گئی ہے. وہاں پہ پہلی آپ نے میرا خیال درگزر کر دیا اس کو, پہلی بات کو. یہ پھر دوسری جب شروع ہوئی ہے بات تو پھر وہ ذری بات ہے, اتنا کون کرتا, وہ شاید بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ جو معذرت کی بات, میں آپ کو بتاؤں ان کا پلان کیا تھا. میں آپ کو پلان بتا دیتا ہوں ذرا, وہ سن لیں. ان کا پلان تھا یہ آپس میں سارے بیٹھے, انہوں نے بیٹھ کے کہا ہوں کرنا کی ہے, مناظرات نہیں کرنا. راجہ تعال منان چڑھ گیا ان کے اوپر, میر سلیم چڑھ گیا, سارے چڑھ گئے. یہ کل رات مناظرے سے فرار ہو گئے تھے. نیچے ایم ڈی او نے میسج کیے ہیں کہ پہلے ڈن کرنا نہیں تھا, جب میں اترا ہوں میں مناظرہ ڈن کر کے اترا ہوں وہاں سے, ٹھیک ہے. یہ چاہ رہا تھا کہ تو مطلب جری اللہ, یہ جو جیری ہے, یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو میں جیری چوہے سے کتی کا بچہ بناؤں جو مرزا صاحب نے اس کو کہا ہے. اور خدا کی قسم مرزا صاحب نے ان کو کتی کا بچہ کہا ہے. اگر یہ سچا خدا پرست بننا چاہتے ہیں, مرزا صاحب نے کہا ہے تمہیں ایسے ہی بننا پڑے گا کہ جیسے کوئی کتورا مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کتی کا بچہ مر گیا, تمہیں ایسے ہی ہونا پڑے گا خدا پرست بننے کے لیے. اب ان کا اکابر اگر اتنا غلیظ گالیاں ان کو دے کے گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے. مرزا صاحب نے تو لکھا ہوا ہے, میں خواب دیکھا میں جنگل میں ہوں, اور جب میں نے غور کیا وہاں پہ سور, بندر اور اس طرح کی چیزیں تھی. میں نے جب غور سے دیکھا تو احمدی جماعت کے لوگ تھے. یار یہ میں نے کہا ہے یار, ان کو کتی کے بچے پہ اعتراض ہو گیا, مرزا صاحب نے تو ان کو سور کا بچہ کہا ہوا ہے. یار یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہے ویس بھائی, یہ کدھر جائیں گے بیچارے. ان کو سیکر بھائی پرو لیول کے ہیں نا, پرو لیول پرو میکس کہہ لو, الٹرا کہہ لو, ٹھیک ہے. اویس بھائی اب چکر کیا ہے, انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب کل جو کالخ وہ منہ پہ مل کے گیا ہے نا, وہ جو لتر چیپا ہے, میں نے اس کو بڑے کل بھی یقین کرے, ابھی بڑے الفاظ میں نپے تلے تھے, اس کو کل بھی کہا تھا یہ روحانی خزائن جو تیرے ہاتھوں میں تو نے پکڑی ہوئی ہے یہ تیرے منہ میں دے دینی ہے, نہ آگے جان جوگی نہ پیچھے اگلنے جوگی. لوگوں نے سمجھنا ہے منہ سے فیکس باہر آ رہی ہے, لتر کی طرح تیرے منہ میں روحانی خزائن پھنسا دینی ہے, فیکس مشین کی طرح تیرا بوتا لگ رہا ہے. اس لیے روحانی خزائن پہ آج اللہ کی قسم, یہ عامر بھائی گواہ ہے,
میرے باقی بھائی گواہ, اگر اویس بھائی یہ بات کرتے, ان کی آج وہ منجی ٹھکنی تھی. ان کو پتا تھا جو ہونا کیا ہے. وہ فتح اسلام کو نہیں دیکھا ہوا انہوں نے, جو مرزا صاحب کو 6 دفعہ ٹرک کے نیچے دلوا کے گیا تھا, بیوقوف گھٹیا انسان, سن رہا نیچے بیٹھ کر بغیرت آدمی. اس کو نہیں پتا کہ وہ آج مشورہ کیا دینے گیا تھا. ہاں اچھا سیکر بھائی, مزے کی بات پتہ کیا ہے, وہ پہلے تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا نا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو جب کل آپ نے اس کے ساتھ مثلا ڈیبیٹ کے لیے وہ ایگری ہوا, جب آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں ہوئیں, اس کے بعد جب انہوں نے کہا نا کہ بھائی یہ تو احتکام سچ تے آ گیا ہے, انہوں نے جب دیکھا کہ روحانی خزائن کھل گئی ہمارے سامنے, تو ہم نے تو بھائی کہیں کا نہیں رہنا. اب جری نے بونگی تو مار دی تھی نا سیکر بھائی آپ سے کہ میں کروں گا مناظرہ اس پہ, وہ پھنس گیا. اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ رائے فرار کیسے اختیار کی جائے, سارا دن انہوں نے بہانے ڈھونڈے ہیں. او مرزائیو کوئی بہانا تے وال ڈھونڈ لیندے جتوں تہاڈی عزت تے بچ جاندی. او فیس سیونگ کا لفظ ہوتا ہے نا سیکر بھائی, فیس سیونگ, بالکل وہ فیس سیونگ ہی کر لیتے. اور جینو بٹھا کے اویس کو بٹھا کر کل سے اچھا یار ایک بات سنیے عامر بھائی سے. عبداللہ بھائی ایک منٹ معذرت. عامر بھائی ذرا وہ شافی والی بات دوبارہ آپ نے سنانی ہے کہ رامزادے کی رسی دراز ہوتی ہے. سیکر بھائی کو پتہ نہیں ہے یہ رسی والی بات ہے کیا, وہاں سے چڑھی تھی یہ رسا, ویسے نہیں ذکر ہوا. ہاں مینو تو نہیں پتا بھائی, میں تو اصول لٹایا بس, مینو نہیں پتا آگے پیچھے. عامر بھائی تو ہم سنا نے ٹھیک ہو گیا. عامر بھائی میرا خیال ہے مصروف نے, وہ تھلے سکندر بھائی نے توجہ دلائی ہے. جی مرزا غلام قادیانی دا خود دا کول ہے, میرے گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹا جاوے. ہاں یہ کول چلنا سی, یعنی اگر ایک گالی ہے, کیا ایک گالی مرزا غلام قادیانی نے خود نو دیتی سی. سر جی آج وہ مرزا غلام احمد صاحب کی گالی مرزا غلام احمد صاحب پہ پڑنی تھی, آج شگل چل جاتا. بلال کی انگلی اور سیکر کا رسا لے گیا ساری مرضیت کو. پھانسی سیکر بھائی رسے کے ساتھ پھانسی پہ لٹک گئے ہیں سارے مرزائی. اچھا وہ کل کا بدلہ لینا چاہتے تھے, ان کے اوپر ڈبل ہو گیا کام. نہیں اس کی, اچھا رانا بھائی وہ بات بیچ میں رہ گئی, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. دیکھیں یار 3 سال ہو گئے اس ٹک ٹاک پہ نا, ہمارا سب سے مطلب میں کہوں گا کہ یار چلو کوشش ہم کرتے ہیں, سخت الفاظ بول جاتے ہیں کئی دفعہ, یار گالی نہیں دیتے, کوشش یہی کرتے ہیں ہم گالی شالی نہ دیں. میرا پہلا جو میرا تعارف ہوا تھا نا اس بغیرتی کی تعلیم سے, اس بے شرم یہ جو پوری جماعت ہے, میرا پہلا آپ یقین کرو جب میں اپنے اس سے ہوتا نا بندہ کئی دفعہ نہیں رہتا, اپنے خطا ہو جاتے ہیں آسان اس کے, میری براڈ پر آج سے کوئی آئی تھنک کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے, پہلی بار میری براڈ پر عابر نذیر بھائی تھے اور میر سلیم چڑھا تھا براڈ کے اوپر. میں نے بات کرانے کی کوشش کی, میں ٹائم لگا رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, کوئی 10 سیکنڈ پتہ نہیں میں نے پہلے اس کو یا بیچ میں یہ بولا تھا, میں نے کوئی کہہ دیا کیونکہ میرے پاس ٹائمر چل نہیں رہا تھا. وہ جیسے آپ کی گھڑی ہوتی ہے نا 24 سے 25 پہ آ گئی, اس نے کوئی ٹائمر لگایا ہوا تھا, وہ 30 سیکنڈ 20 کا فرق پڑا. اس نے کہا اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی, میں سنتا رہا چپ کر کے. اس بندے نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کی. پہلی بار میرے منہ پہ کسی نے جو شاتمیت کی تھی نا, اس بغیرت گھٹیا انسان نے کی تھی. میں اس ٹائم جو ہے اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا تھا اور میں کہا تھا میں تیری نسلیں کھا جاؤں. یہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں اور بیٹھ کر ماتم دیکھو کرتے ہیں, ہمارے اکابر کو یوں کہہ دیا, ہمارے اکابر کو یوں کہہ دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ کل اویس نے سے سوال پوچھا کہ مرزا صاحب کی وفات حیضے سے ہوئی ہے. اویس صاحب نے تو چلو کہا کہ میں ایسا گھٹیا سوال نہیں پوچھتا ہوں یا فلاں. اویس بھائی یہ گھٹیا سوال تو نہیں تھا. وہ گھٹیا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں باتھ روم والی بات کرتے ہیں, لیکن حیضہ تو بیماری ہے بھائی, حیضہ سے ہونا یا کوئی اور ہونا یہ تو نارمل بات ہے, اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, اس کے پیچھے ریزن اور. سیکر بھائی 1 منٹ رکیے گا, آپ کی ڈیبیٹس سنتے رہتے ہیں, 1 منٹ رکیے گا. اگر خدا نہ خواستہ سیکر بھائی, اگر خدا نہ خواستہ مرزیت کی بین نکل جائے آپ کے ساتھ, تو آپ اس کو لے جانا پسند کریں گے سیکر بھائی؟ نہیں یار سوال ہی پسند. اوکے ٹھیک ہے ٹرانڈو بھائی جائیے, ہمیں نہیں چاہیے. یہ پاگل لوگ ہیں, ان کو کر لیں دے. اچھا اویس صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا مرزا صاحب کی وفات جو حیضے سے ہوئی ہے.
میر سلیم نے کبھی کھبی کبھی سجی کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر کار اس نے انکار کیا کہ مرزا صاحب کی وفات ہیضے سے نہیں ہوئی، یہ سب بکواس ہے۔ بغیرت انسان مرزا صاحب کے اوپر جو سیرت کی کتاب لکھی گئی ہے، مرزا صاحب نے کان میں قریب بلا کر، وہ کیا نہیں میں کیا رشتہ ہے، اپنے سسر کو ہی کہا نا، سسر کو کہا تھا میر صاحب مجھے وہ بھائی ایسا ہو گیا رات کو 2 مجھے بجے کا وبائی ٹائم، ہیضہ ہو گیا ہے، مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، منہ مانگی موت ملی ہے مرزا صاحب کو۔ اور اس بغیرت نے اس ٹائم جب اس سے صلاح اللہ امرتسری صاحب کا حوالہ پیش کیا نا، وہ بھی کسی نے سیرت کی کتاب لکھی ہے، تب اس نے کہا تھا مجھے ساری کتابیں قبول ہے، اس کا مطلب تو نے قبول کیا مرزا صاحب کی وفات حیضہ سے ہوئی ہے، لعنت ہے تیرے اوپر بغیرت انسان۔ تو اصول پہ بات کرے گا، اصول کے اوپر آج ڈسکشن میں تم لوگوں نے معافی کا اصول رکھا ہے، تمہیں اس پہ بھی لتر پڑے، تمہیں اس پہ لتر پڑے۔ تم نے کہا مخالف کا قول پیش کیا ہے، اس پر معافی مانگ، تو معافی مرزا غلام احمد مانگے جس نے مخالف کا قول پیش کر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، اور فخریہ کا ہے کہ ہمارے قلم سے جو کچھ نکلا ہے وہ سب یہودیوں کے قول نقل کیے، اور سیکر بھائی اسی پہ مرزیت کھڑی ہے، اسی پہ پوری ہے اس پہ، ہے ہی اس کے اوپر۔ السلام علیکم سیکر صاحب، مبارک ہو۔ دیکھیں اس مرزا قادیانی کے پاس نا آپ اگر اس کے ملک بھائی یار ایک منٹ نعرہ لو، ایک منٹ نہیں بھائی، ایک منٹ نعرہ، ایک نعرہ ہو جائے، سیکر بھائی کی جے ہو، سیکر بھائی کی جے، سپیکر بھائی زندہ باد، اپنی زبان میں نعرہ اپنی زبان میں، سیکر صاحب کو مبارک بہت بہت۔ آج سے ہوگی سیکر ہی سیکر۔ خیر مبارک بولی بھائی۔ سیکر بھائی مجھے سیکر بھائی آج آپ نے ایسی سی ہے نا، یقین کر لے، وہ پتہ ہے جو پھٹ جائے اس کو سیتے ہیں، ہاں جی یار رفو کی ہے جو رفو، آؤ آج آپ نے ایسی سی ہے، میں کہتا ہوں مربیوں کی پھر کبھی کھولنے والی نہیں ہے۔ بات نہیں سی تو ہے سیکر بھائی نے، لیکن بات بنی نہیں ہے۔ دیکھیں ایسا ہے نا کہ مربی پھر موچی کے پاس چلا گیا، اس کو 2 بار کا بیانہ دے کر آیا ہے، 1 بار کا کل کیا ہے، کل پھٹی ہے تو 2 بار کے پیسے دے کے آیا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں، کہتا ہے کل پھر یہ حال ہوگا میرا۔ آج بیانہ دے سیکر صاحب ابھی تو مناظرہ ہونا تھا، کچھ دلائل دیکھنے تھے دونوں طرف سے، جی جی، تو انہوں نے روحانی خزائن پہ رکھی تھی بات، تو شاطمیت کی شرط رکھی تھی کہ دونوں طرف سے شاطمیت نہ ہو، تو کیا روحانی خزائن سے آپ نے حوالے بھی نہیں دینے تھے؟ نہیں میرے بھائی، وہ اصل میں انہوں نے ڈیبیٹ کرنی نہیں تھی، اور روحانی خزائن سے جب میں حوالے دینے تھے تو مرزا صاحب نے تو لکھا ہوا ہے کہ کنجر اور ولد الزنا بھی جھوٹ بولتے شرماتا ہے۔ میں نے ایک مرزا صاحب کا جھوٹ پیش کرنا تھا، ساتھ میں نے مرزا صاحب کا فتویٰ پیش کرنا تھا، اور ان کی ماں مر جانی تھی، آپ یقین کریں۔ میں تو پورے کا پورا، آپ کو پتا ہے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صبح صبح میں نے اپنے وہ بھائی کو اسامہ کو لگایا اس کام پہ، میں کہا اسامہ بھائی مرزا صاحب کے فتوے ایک پی ڈی ایف میں، اور جو مرزا صاحب کے جھوٹ ہے ایک پی ڈی ایف میں، سیدھے سیدھے کر کے نا فتوے رکھ لو۔ مرزا صاحب کے 15 فتوے، 20 فتوے، جس میں مرزا صاحب نے کہا میرا منہ کالا کرو، مجھے فلاں کرو اگر میں وہ جھوٹ ثابت ہو جائے، اور جھوٹ نکلنے پر میرے ساتھ تم یہ کرو، مجھے یہ کہو۔ اور مرزا صاحب نے بہت کچھ کیا، ان کی تو آج آتما رول جانی تھی، آپ یقین کرو۔ مرزا صاحب کو سچا ثابت کر نہیں سکتے نا میرے بھائی، سیدھے سیدھے جھوٹ ہے۔ وہی تو بات ہے، جی جی، وہی تو بات ہے کہ مولوی نعیم صاحب ہوں یا علامہ صاحب ہوں، تو یہ تو روحانی خزائن کے حافظ ہیں، اور جیسے حوالہ جات براڈوں پہ پڑھے جاتے ہیں تو اس میں شاطمیت کیا، وہ تو ہر حوالے پہ چیخ اٹھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن پھر راہ فرار کوئی نہ کوئی انہوں نے تلاش کرنی تھی۔ یار آپ نے کبھی وہ میرا سوال آپ سے، جی جی، بڑا مزے کا سوال، آج مجھے بڑے سوال آ رہے ہیں اور بڑی شرارتیں سوج رہی ہیں، محسوس نہ کیجیے گا سیکر بھائی۔ سوال یہ ہے کہ وہ پتہ ہے زیادہ کتابیں ہو جائیں تو وہ پتہ ہے سیکر بھائی رسے کے ساتھ وہ کتابوں کو باندھتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ سیکر بھائی یہ وہ رسہ تو نہیں تھا جو جری نے کتابیں اٹھائی ہوئی تھی روحانی خزائن کی، ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا اور آپ نے وہ رسہ کھول کے لٹکا دیا اسی کے ساتھ؟ یہ وہ رسا تھا میرے بھائی جس سے وہ کہا جاتا نا کھوتے پہ کتابیں لد دی جائے نا تو اسکالر نہیں بن جاتا، یہ وہ رسا کھول دیا میں نے، کھوتے نے لوڈ کی تھی کتابیں، وہ کہتا میں سینے تے لے کے سن بات لے رہا، تو وہ اس کا جو گرو تھا نا جو ساتھ اس کے بیٹھا ہوا تھا، بڑا گالی باز کہتا میں 60,000 والے پائے نے اپنی ویب سائٹ دے ہوتے، جب اس کا میرا ہوا تھا نا
ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ के टॉपिक के ऊपर ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਦਾ ਰੱਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੇਗਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੀ पैदा नहीं होता। और नईम अवान साहब किसी और रस्सी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में, वो और रस्सी का हवाला देना चाह रहे हैं मौलवी नईम साहब। वो रस्सी की बात और है, वो रस्सी की बात यह है कि जिस वक्त मिर्ज़ा कादियानी ने 15 फरवरी का इश्तिहार दिया, 15 अप्रैल का इश्तिहार दिया था ना, आखिरी फैसला इश्तिहार, उसके जवाब में एडिटर अल हदीस ने लिखा था कि मुफसद की रस्सी दराज होती है। हाँ, मैं आगे मैं सुनाता हूँ बात। वो असल में ना ये बात आप सुनाए जरा, तफसील मज़े की होती है, कुछ लहजा भी अच्छा है। तो वो कहा करते हैं गुफ्तगू का अंदाज बदल देता है बात का रंग, वरना कोई बात ज़माने में नई बात नहीं होती। कमाल। वो बात ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ने 15 अप्रैल 1907 को एक आखिरी फैसला इश्तिहार छापा था। तांग आमद बजांग आमद और खुदा से दुआ की थी अबू जहल की तरह कि या अल्लाह आज फैसला कर दे, अगर हम झूठे हैं। अबू जहल ने कहा था ना, खाना काबा का दरवाज़ा पकड़कर जब बदर के लिए निकला था ना मक्का से, तो उसने कहा था या अल्लाह अगर हम झूठे हैं हमें आज ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कत्ल करवा दें। तो कुरान में सूरह अनफाल में है, इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह, तुम इस्तफ्ता कर रहे थे अल्लाह ताला से, ये रहा हमारा फतवा। भाई तुमने कहा था अगर हम झूठे हैं तो हमें उनके हाथों कत्ल करवा दो, तो बदर के दिन पहले दिन कत्ल करवा दिया अबू जहल को, तो अल्लाह ताला ने फैसला दे दिया। ऐसे मिर्ज़ा कादियानी ने भी अबू जहल की सुन्नत पर अमल करते हुए एक इश्तिहार छपा 15 अप्रैल 1907 को कि या अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की ज़िंदगी में मार दे। और भी उसमें बहुत बल और पेच डाले थे। बू अली साहब, मैंने अभी देखा आपको, क्या हाल है भाईजान, खैरियत है? बड़े दिनों बाद नजर आए। जी लामा साहब, मैंने सलाम किया था लेकिन आप मेरे ख्याल में पीछे गए हुए थे। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा, तो वो इश्तिहार में और भी बहुत ज़्यादा हेरा फेरियाँ थी ना भाई, ताउन से मर जाए, ऐसे से मर जाए, कोई जो झूठा है, या मौत आ जाए, या मौत जैसी कोई आफत ही आ जाए, तो हेरा फेरियाँ की। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि ये तो शैतान की आंत से लंबी तहरीर है जिसमें कई बल और पेच दिए गए हैं। लेकिन जो पहली बात आपने लिखी है कि मैं जानता हूं कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में मर जाता है, ये तो कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान में तो जा बजा ऐसी आयतें मौजूद हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि हम उनको मोहलत देते हैं, हम उनको मोहलत देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि झूठे को अल्लाह लंबी उम्र नहीं देता और वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाता है, ये तो जहालत है जो आपने खिलारी है। इसके जवाब में, क्योंकि ये नायब एडिटर अल हदीस जो थे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के, उन्होंने कुरान करीम की आयतें भी साथ कोड की थी, फ़लाँ फ़लाँ आयत में ये बात लिखी हुई है। तो इसके जवाब में उस वक्त तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, वो तो जप मार गए कि चलो अब देखते हैं होता क्या है। तो वो 13-15 महीने बाद जब मिर्ज़ा कादियानी की मौत आ गई, नहीं 13 महीने 11 दिन बाद, क्योंकि 15 अप्रैल 1907 का इश्तिहार है, 26 मई 1908 तक 13 महीने 11 दिन बनते हैं। तो जब मौत आ गई तो मिर्ज़ाइयों को मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जिक्र करते थे कि तुमने इश्तिहार छापा था कि भी जो हमें से झूठा है वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाए, तो वो मर गया, जान छोड़ो, छोड़ दो बात को। तो एक दिन उन्होंने एक नया झूठ घड़ लिया। उन्होंने कहा मिर्ज़ाइयों ने कि मौलाना आपने कहा था कि झूठे हरामज़ादे की रस्सी दराज होती है, आपने खुद कहा था हरामज़ादे की रस्सी दराज होती है, तो आप नहीं मरे तो आप समझें कि आपकी रस्सी दराज है, ये कहा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा, भाई मैंने तो ये बात नहीं कही है, हरामज़ादे की रस्सी दराज होती है, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों हरामज़ादगी करते हो? ये शुरू से गालीबाज है, मैं आपको बताऊं। ये देखिए, अपने पास से घड़ के बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के ज़िम्मे लगा दी। फिर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ज़्यादा इनको दीवार से लगाया और कहा कि मिर्ज़ाई वो कौम है जो झूठ बोलती है और मेरे ज़िम्मे ऐसी बात लगाती है जो मैंने नहीं कही है। तो मिर्ज़ाइयों ने अपने सालाना जलसे में ये ऐलान किया कि आज के बाद कोई मिर्ज़ाई ये बात ना कहीं जाकर कह दे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को। उन्होंने एक इश्तिहार में छापा था, वो इश्तिहार गुम गया,
वो इश्तिहार अब मिल नहीं रहा तो रहने तो, इस बात को आइंदा नहीं करना। इस तरह करके मिर्ज़ाइयों ने वहाँ पर जलसे में अपने मुरीदों को मुतमिन करने की कोशिश की। आज़म सैफ़ी जो यहाँ पर ब्राड लगा के बैठा होता है इंडिया का, इसने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ बात करते हुए एक दिन यही बात कही। आखिरी फैसला इश्तिहार पे बात हो रही थी तो कहता है कि वो आपके मौलाना ने लिखा था हरामजादे की रस्सी दराज होती है। अब हमें कौन बताया, हमने तो ये बातें सारी देखी बालिदा। हमने कहा भाई कहाँ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये बात कही है? तो कहता है मैं हवाला दूंगा, हवाला ना मिले, आजकल ना मिला हवाला। तो जलील करने के बाद मैंने कहा मैं तुझे हवाला देता हूँ, असल में तुम्हारे काबरीन ने ये झूठ बोला था। बाद में इस बात से रुजू किया था और ये अल्फाजल अखबार में सालाना जलसे के मौका पर उन्होंने अपने मरीदों को ये बात समझाई थी कि आइंदा ये बात ना करना। तो ये तुम्हारे अकाबर भी झूठे थे, तुम भी झूठे हो, झूठ बोलते हो। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कभी ये बात नहीं की। आज़म सैफ़ी कहता है नहीं नहीं, असल बात ये है कि हमारे काबरीन ने जो बात कही थी ना, वो झूठ नहीं बोला था। उन्होंने असल में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की बात को अपने लफ्ज़ों में बयान किया था। जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये कहा कि झूठे और मुफसिद इंसान को तो अल्लाह ताला लंबी उम्र देता है, तो मुफसिद जो लफ्ज़ है अरबी में जाके चेक करेंगे लुगत में, ग्रामर में, तो वहाँ पर मुफसिद का एक मानी हराम ज़्यादा भी होता है। तो उन्होंने, हमारे काबरीन ने जो कहा था हराम ज़्यादा की रस्सी दराज होती है, वो मुफसिद का तर्जमा करके अरबी में लफ्ज़ अरबी लेके उसका उर्दू में तर्जमा करके लिखा था हराम ज़्यादा की रस्सी दराज। मैंने कहा लो भाई ये देखो एक और, जिसको कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ मिर्ज़ाइयों को बोलने पड़ते। मैंने कहा ये नया झूठ बोल दिया। मैंने कहा चलो तुम्हारी ये बात कबूल कर लेते हैं। तुम्हारे काबरीन ने मुफसिद का मानी हराम ज़्यादा करके तो उन्होंने ये बात लिखी थी, ठीक। तो मिर्ज़ा साहब ने अपनी तहरीरात में जहाँ जहाँ लफ्ज़ मुफसिद लिखा हुआ है, क्या हम भी वहाँ पर मुफसिद की जगह हरामज़ादा कर सकते हैं? कहता कर लो, मेरी तरफ से इजाज़त। मैंने कहा नहीं नहीं, एक ऑडियो करो और उसमें मुझे मैसेज बाकायदा दो, मैं महफूज करना चाहूँ। वो मेरे पास महफूज है, कहेंगे तो मैं अभी मोबाइल दूसरे में प्ले कर दूँगा कि इसने मुझे इजाज़त देकर कहा कि भाई आप इजाज़त मांगते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है कि मिर्ज़ा साहब ने जहाँ जहाँ लफ्ज़ मुफसिद का इस्तेमाल किया हुआ है वहाँ वहाँ आप हराम ज़्यादा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा भी मिर्ज़ा साहब ने तो आखिरी फैसला इश्तिहार में लिखा हुआ है कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुझे दूर दराज के मुल्कों में दुकानदार, ठग और मुफसिद मशहूर कर रखा है। तो यहाँ पर लिख लें फिर कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुझे दूर दराज के मुल्कों में दुकानदार, ठग और हराम ज़्यादा मशहूर कर रखा है। कहता लिख लो। मैंने कहा तेरा बेड़ा गर्क जाए, और मिर्ज़ा साहब ने सुन लिया ना तेरे जूते मारने हैं कि ये बात तो मैंने भी नहीं कही, ना मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कही है, ना मैंने कही है, लेकिन तू कह रहा है कि मेरा कहने का ये मतलब था कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुझे दूर दराज के मुल्कों में हराम ज़्यादा मशहूर कर रखे। तो ये बात असल में बहुत मशहूर हुई थी वहाँ पर व्हाट्सएप के ग्रुपों में कि आज़म सैफ़ी ने अपने ही मुंह से, अपने ही हाथों से मिर्ज़ा कादियानी को हराम ज़्यादा कह दिया है। असल बात ये है, अभी भी आप आज़म सैफ़ी की ब्राड पे जाएंगे तो आप उसको ये हवाला देकर पूछेंगे कि क्या तूने ये इजाज़त दी हुई है कि मिर्ज़ा कादियानी ने जहाँ जहाँ अपने लिए लफ्ज़ मुफसिद इस्तेमाल किया है वहाँ वहाँ हराम ज़्यादा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो मानेगा। तो उस हिसाब से आखिरी फैसला इश्तिहार खोलें और जहाँ लफ्ज़ मुफसिद है वहाँ पर हराम ज़्यादा इस्तेमाल करके उसको पढ़ के सुनाएं। अगर आपको उसने ब्राड से सीधा ब्लॉक ना मारो फिर आके मुझे बताना। ये है पूरी बात। यार आबर भाई एक मसला हो गया, इशू बहुत की मसला हो गया। ओहो, अवैस भाई आप भी मौजूद हैं? मौजूद हूँ मैं। अवैस भाई ये सुनिएगा मुझे, अगर ये क्या क्या बात हो रही है, जरा बताइए जरा। ये झूठ आपने बोला है। जो भी ये यकीन करे कि ईसा अलैहिस्सलाम ड्रंकड है वो काफिर है, लगाया मैंने फतवा। अब आप फतवा लगाएं। ये क्या बात की इसने? काफिर है। दोबारा सुने उधर, फिर सुने।
ये झूठ आपने बोला है। जो भी ये यकीन करे कि ईसा अलैहिस्सलाम ड्रंकड है वो काफिर है, लगाया मैंने। ईसा अलैहिस्सलाम ड्रंकेड है, वो मतलब ड्रंकेड का मतलब जस्ट शराबी, अल्लाह माफ करे। हाँ अच्छा, वो ड्रंकेड लफ्ज नहीं समझ आ रहा था। हाँ अवैस भाई क्या मकसद है इसके कहने का? मकसद ये है कि अगर कोई ये शख्स कोई भी शख्स ये कीदा कहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह ड्रंकर थे, नहीं, कोई भी ये कहे, हाँ आप दोबारा सुने ना, मैं चाहता हूँ कि कोई भी कहे ना, ये सुने जरा। ये झूठ आपने बोला है। जो भी ये यकीन करे कि ईसा अलैहिस्सलाम ड्रंकड है वो काफिर है, लगाया। हाँ जो भी ये यकीन करे कि ईसा जो भी अलैहिस्सलाम, ये यकीन करे। ठीक है। अवैस भाई ये क्या लिखा, ये सुनिएगा जरा। एक बंदा कहता है यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया है, इसका सबब तो यह था कि ईसा अलैहिस्सलाम, माज़अल्लाह, ये माज़अल्लाह मैं कह रहा हूं, शराब पिया करते थे, शायद किसी बीमारी की वजह से या फिर पुरानी आदत की वजह से। ये आ गया फतवे में? जिसने ये लिखा बिल्कुल आ गया, वो बिल्कुल आ गया, बिल्कुल पहले नंबर पे आया जिक्र भाई, पहला नंबर लग गया। ठीक है, अच्छा वो देखे जी, एक सेकंड में आपको ना एक और चीज पढ़ा देता हूं। अच्छा ये सुने जरा। वो कहते हैं, जनाब एक शख्स कहता है कि यह बात बिल्कुल गैर माकूल है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसा नबी आने वाला है जो कि लोग नमाज के लिए मसाजिद की तरफ दौड़ेंगे, वो कलीसा की तरफ भागेगा, और जब लोग कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो वो इंजील खोल बैठेगा। अवैस भाई ये कौन हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा ठीक, आगे सुने। और जब लोग इबादत के वक्त बैतुल्लाह की तरफ मुंह करेंगे तो वो बैतुल मकदस की तरफ मुतवज्जे होगा और शराब पिएगा और सुअर का गोश्त खाएगा। अवैस भाई ये आता है फतवे के नीचे? बिल्कुल 100% आता है, जिसने भी कहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। आगे सुने अवैस भाई। साथ ही वो शख्स कहता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी ना रह जाए। वो कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, आमिर भाई जरा लायो, म्यूट लायो, थोड़ा वो आ रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का मसला ईसाइयों ने महज अपने फायदे के लिए घड़ा था, क्योंकि उनकी पहली आमद में उनकी खुदाई का कोई निशान जाहिर ना हुआ। हर दफा मार खाते रहे, कमजोरी दिखलाते रहे। बस ये अकीदा पेश किया गया कि आमदे सानी में वो खुदाई का जलवा दिखाएंगे जो पहली कसरें निकालेंगे, ता इससे पहली आमद के हालात पर पर्दा पोशी की जाए। अवैस भी आज जरीउल्लाह ने भी यही बात की है कि यह कहना भी कुफर है, फासिक है, वो काफिर है जो कहता है पहले नाकाम होकर गए और दूसरी बार आएंगे कामयाबी के लिए। उसने भी फतवा लगाया था, लेकिन आपकी मेहरबानी है कहीं मिर्जा साहब की तहरीर या उनके बेटे की तहरीर ना निकाल देना। नहीं, मिर्जा साहब तो सोच भी नहीं सकते कि किसी नबी के बारे में ख्याल भी करें। वो नहीं ना, ये ना आप मिर्जा साहब या उनके बच्चों की तहरीर बाद में देंगे, उन्होंने कहा। नहीं, मिर्जा साहब तो सोच भी नहीं सकते। मेरे पास तो ये भी वाला आज मौजूद है कि असूल कैसे कायम होता है। बशीरुद्दीन महमूद साहब ने किया है, वो कहते हैं कि जनाब बगैर नाम लिए हुए हमें ये बेहतर होता है कि आप असूल कायम कर लें। तो ये आप छोड़ दें, ये जो भी शख्स है ये मुर्तद है, काफिर है, फासिक है, फाजिर है। जरीउल्लाह ने आज ये अलकाबात दिए और उसने भी कहा है, क्या कहते हैं उसको, फतवा लगाए, क्या नाम है उसका, रजी ने। ठीक है, अच्छा गौर से सुनिएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। हाँ एक सेकंड किथे गया जी? अल्लाह अकबर। सीकर साहब इंटरप्शन कर रहा हूँ। ये रजी ने कहा था कि जो यकीन करे। हाँ जी वो यकीन भी सारा कुछ आपको दिखाएगा इंशाल्लाह आज। ठीक है, हाँ ये सुने अवैस भाई, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं बतलाओ कि ये तमाम अमूर गुनाह हैं या नहीं। अगर शराब पीना अच्छा काम था
تو یوحنا نے شراب پینے سے کیوں نفرت کی؟ دانیال نے کہا شراب پینے والوں پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں. ہے جی. وہ کہتے ہیں پس جب کہ خود مسیح ابن مریم کی عصمت کسی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ انجیلوں سے بعض حرکات اس کی عصمت کے برخلاف ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ شراب پینا، انجیل کے ابدی احکام، حرمت و خنزیر و ختنہ وغیرہ کا توڑنا، ناحق دوسروں کے مالوں پر نقصان پہنچانا، فقیہوں فریبیوں کو گالیاں دینا، بدکردار عورتوں کو جسم چھونے کا موقع دینا، حرام کا تیر سر پر ملوانا، شاگردوں کو غیر لوگوں کے کھیتوں سے خوشے توڑنے سے منع نہ کرنا. بتلاؤ کہ یہ تمام امور گناہ ہیں یا نہیں؟ جی اویس بھائی یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ فتوے کے مطابق فاسق، فاجر، کافر، مرتد، زندیق، ملعون، کذاب، دجال، گستاخ سب کچھ ہو گیا رضی ان کے فتووں کے مطابق. یہ جو بھی شخص ہے پتہ نہیں کون ایسی تحریر لے ہاں بالکل ہو گیا، لیکن آپ کی مہربانی مرزا صاحب نہ نکالنا ہے. باقی یہ ہو گیا. اب مرزا صاحب تو دیکھیں وہ فیصلہ یہی ہے، دل بھر میرا یہی. آپ کو شعر یاد ہے نا وہ والا، آپ وہ شعر ذہن میں رکھیں. بس مرزا صاحب تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ایسا لکھنے کا. ہاں اچھا جی آگے چلتے ہیں. ویس بھائی آپ کو میں نا یہ سمجھاتا ہوں یہ بات جو ہے. ہاں یہ ایک اور تحریر پڑھ لے تاکہ اس سے کوئی شک شبہ نہ رہ جائے. وہ کہتے ہیں یہ بالکل غیر معقول ہے. نہیں وہی بات آ گئی. ٹھہر جی یار میں نا ایک حوالہ سامنے رکھ رہا ہوں، اصل میں پتہ نہیں کون شخص ہے جس کے حوالے میرے پاس ہے. ہاں یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں حالانکہ مسیح کے زمانہ میں شراب حرام نہ تھی کہ اس کا پینا مصیبت ہوتا، اس لیے عیسائیوں نے مذہب میں عشاء ربانی کی رسم میں شراب کا استعمال ایک مذہبی رسم سے جسے وہ مسیح کے ذریعے جاری شدہ خیال کرتے ہیں. اس کے ذریعے جاری شدہ خیال کرتے پینے کی رسم اویس بھائی مسیح کے ذریعے. اور حضرت مسیح کا ایک مجلس کے لیے معجزے میں شراب بنانا خود انجیلوں میں مذکور ہے. ہاں اگر شراب اس زمانے میں حرام ہوتی تو پھر مسیح کے لیے اس کا استعمال ناجائز ہوتا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ مانتے تھے کہ وہ شراب پیتے ہیں؟ یہ جو بھی شخص ہے تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اوکے اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. لے جی ہیڈنگ ہے مسیح کا شراب پینا اویس بھائی. ٹھیک ہے اچھا جی. ہاں یہ تو وہی یورپ کی بات آ گئی کہ بھائی یورپ کے لوگ بھی اس سے شراب پیتے ہیں معاذ اللہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے معاذ اللہ. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اب ویس بھائی یہ شخص کی جو تحریر ہے نا یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو مطلب پتہ نہیں کون شخص ہے. اب ذرا یہ میں آپ کو ایک اور چیز سنوا دیتا ہوں ویر بھائی تاکہ اویس بھائی آپ کو کلیئر ہو جائے. اچھا جی ایک سیکنڈ. آپ کی سانسیں تیز ہو گئی، خیر ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے نکل آئے، بس مجھے یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے. تسی کتنی مناظر دی تیاری وہ مناظرہ کی میرے اتنے نہ پورا ہوئیے. ٹھہرے ذرا. ہاں اویس بھائی یہ غور سے سنیں. اویس بھائی یہ جو شراب پینا پیچھے اور فحاشا عورتوں کو جسم ملوانے کا حکم دیا سارا کچھ جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے اویس بھائی یہ سنیں ذرا. کیا کہہ رضی نے کہ عقیدہ رکھتا ہے نا یہ والا کہ وہ شراب پیتے تھے وہ ڈرنکن جی جو بھی عقیدہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے اویس بھائی ایک شخص کہتا ہے کہ جن عظیم الشان لوگوں کو بڑے بڑے عظیم ذمہ داریوں کے کام ملتے ہیں نا بعض اوقات وہ خدا سے علم پا کر خضر کی طرح ایسے کام بھی ان کو کرنا پڑتے ہیں جن سے ایک کوتابین شخص کی نظر میں وہ بعض اخلاقی حالتوں میں یا معاشرے طریقوں میں وہ قابل ملامت ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ کون سے کام ہیں. اب ذرا کام ذرا سنیے گا. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات کر رہا ہے کہ وہ معاذ اللہ پارچات مانگ کے لے گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتا ہے کہ ایسا ہی حضرت مسیح پر بھی ان کے دشمنوں نے اعتراض کیا کہ وہ تقوی کے پابند نہ تھے، چنانچہ ایک بدکار عورت نے ایک نفیس عطر جو بدکاری کے مال سے خریدا گیا تھا ان کے سر پر ملا اور اپنے بالوں سے ان کے پیروں پر ملا.
ایک جوان اور فحشہ عورت کا ان کے بدن کو چھونا، حرام کا تیل ان کے سر پر ملنا، ان کے اعضاء سے اعضاء کو لگانا، یہ ایک ایسا امر ہے جو پرہیز اور متقی مرتکب نہیں ہو سکتا۔ نیز مسیح کا اجازت دینا تا اس کے شاگرد ایک غیر کے کھیت سے جو وہی بالا جات جو چوری کر کے لے گیا، ٹھیک ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نسبت مسیح کو ایمانت اور دیانت پر پرواہ نہ تھی۔ وہ اعتراض ہے کہ جو یہودیوں نے حضرت مسیح پر کیے ہیں، یہ یہودیوں کے اعتراض نقل ہو گئے۔ اچھا جی، اور وہ کہتے ہیں چند کتابیں یہودیوں کی میرے پاس ہیں، موجود ہے، اس قسم کی ایسی سختی ان میں حضرت مسیح علیہ السلام پر کی گئی ہے جن سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ نیک صفت حضرت اچھا جی مسیح موجود نہ تھی۔ آگے سنیے گا، وہ کہتے ہیں اویس بھائی کہ اس جگہ تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ صدیق کے لیے تقوی اور امانت اور دیانت شرط ہے، تو یہ تمام بزرگ اور اعلیٰ طبقہ انسان جو رسول اور نبی اور ولی، کیوں خدا تعالیٰ ان کے حالات کو عوام کی نظر میں مشتبہ کر دیا؟ وہ کہتا ہے یہ تمام تر واقعے جو الزامات ہیں نا، شراب پینے کے، فاحشہ عورتوں سے تعلقات رکھنے کے، یہ تمام تر جو باتیں مخالفوں نے اعتراض کیے ہیں، یہ اصل میں واقعات ہوئے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے افعال مطلب اقدام اور اقوال، ان کی الفاظ سے سمجھتے ہیں اس قدر قاصر رہے کہ ان کو دائرہ تقوی اور امانت اور دیانت سے خارج سمجھا، ایسا خیال کر لیا کہ گویا وہ لوگ ظلم کرنے والے اور مال حرام کھانے والے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیا تا اپنے خاص مقبولوں اور محبوبوں کو بدبخت شتاب کاروں سے جن کی عادت بدگمانی ہے مخفی رکھے۔ مطلب جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ یہ چاہتا تھا کہ الزام یہ کام اس کے نبی کریں تاکہ لوگ ان پر اعتراض کریں اور شتاب کار دور ہو جائے، مخلص ان کے ساتھ رہیں۔ یہ سمجھ آ گئی ویس بھائی آپ کو؟ تھوڑی آئی، تھوڑا مشکل ہے لیکن آ گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی مزید بھی آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس نے یہ الزام نبیوں کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ پر بھی ڈال دیے۔ جی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے جان بوجھ کر مخفی رکھے۔ وہ کہتے ہیں دوستو، یہ بھی سنیے گا ذرا، یہ جو بھی شخص ہے وہ کہتا ہے اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اپنے پاک بندوں کا طریق اور عمل ہر ایک پہلو سے ایسا صاف اور روشن دکھلاتا کہ شریر انسان کو اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی، مگر خدا نے ایسا نہ کیا تا وہ خبیث طبع انسانوں کا خبث ظاہر کرے۔ اب کلیئر ہو گیا ویس بھائی؟ کلیئر۔ ہاں یہ دیکھیں نا، وہ بندہ جو ہے وہ اپنی بات بڑی پھیلا کے کرتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں اور اولیاء کے کارناموں میں ہزارہا نمونے اس کے تقوی اور طہارت اور امانت اور دیانت اور صدق اور پاس عہد کے ہوتے ہیں، اور خود خدا تعالیٰ تعداد ان کے پاک باطنی کی گواہی ہوتی ہے، لیکن شریر انسان ان نمونوں کو نہیں دیکھتا اور بدی کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ شریر انسان کا کام ہے نا ویس بھائی، کسی پہ نبی پہ اعتراض کرنا۔ جی ہاں بالکل صحیح۔ اب اویس بھائی یہ سنیے گا ذرا غور سے، آپ کو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے، پھر میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اویس بھائی وہ شخص کہتا ہے جیسے دولت پر سانپ ہوتا ہے۔ آپ نے پرانی موویز دیکھی ہے نا، وہ جب خزانہ لینے جاتے ہیں پرانے کھنڈروں میں تو تجوری کے اوپر سانپ بیٹھا ہوتا ہے پر مار کے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اور اکثر آپ نے پنجابی میں ڈالا بھی سنیا ہوا ہے، وہ بندہ کہنا ہے جائیداد تے سب طرح مل مار کے بہ گیا۔ بابوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ سب طرح جائیداد تے نہ مردہ نہ جان چھڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ جیسے دولت پر سانپ ہوتا ہے تاکہ نامحرم پاس نہ جاوے، اسی طرح پر انبیاء اور رسل بھی ایک بے نظیر دولت ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ سعید اور رشید ہی ان تک پہنچے، اس لیے ان پر قسم قسم کے اعتراض ہوتے ہیں تا وہ لوگ جو اہل نہیں دور رہے۔ اب آپ کو اور کلیئر ہو گیا ویس بھائی؟ اللہ جان کے کرواتا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو نہ وہ جہاد کرتے، نہ بیویاں کرتے، نہ اعتراض ہوتے، مگر وہ نبی، یہ سنیں یہ گستاخی یہ جو کرنے لگا ہے، مگر وہ نبی جس کی تعلیم اتم اور اکمل تھی،
اس لیے خدا نے نہ چاہا کہ اسے نااہل قبول کرے، اس لیے چند باتیں ایسے رکھ دیں جو نظر بددور کا کام دیتی ہیں، اور ان پر اعتراض ہوا اور نااہل الگ رہے، مگر جو لوگ اہل تھے انہوں نے حقیقت کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی آج ملحد بیٹھ کر غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کرتے ہیں، معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر یہ باتیں رکھوائی ہیں تاکہ ایمان والے ایمان پالیں اور بغیرت جو ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ کلیئر ہو گیا ویس بھائی آپ کو؟ یہ ہو گیا، یہ صحیح ہے یہ بات۔ یہ بات تو بڑی دور تک جا رہی ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ ہاں یہ اصل میں اویس بھائی یہ جو رولا ہے نا یہ بڑا گندا رولا ہے، اور اس کا جو ڈراپ سین ہے نا اویس بھائی وہ بڑا عجیب سا ہے ویسے، وہ میں آپ کو ٹھہرے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں بلکہ۔ ہاں لیکن سیکر بھائی آپ کو یہ بات نہیں لگی کہ جری اللہ صاحب نے آج مرزا صاحب کے اوپر ڈائریکٹ فتوے دیے ہیں؟ بالکل دیے، بالکل دیے جی۔ اور ساتھ آپ نے کبھی 2-2.5 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو آپ نے کبھی کسی کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ روحانی خزائن کے اوپر وہ فتوے دے گا؟ اگر مرزا صاحب جھوٹے نکلے روحانی خزائن پہ بھی دے گا اور لکھنے والے کے اوپر بھی دے گا؟ کبھی آپ نے 2-2.5 سال پہلے کسی ایسے مناظر کے منہ سے ایسی چیزیں سنی ہیں آپ نے پہلے کبھی؟ نہیں، اس لیے تو ایسی ضلالت بھی اسی کی ہوئی ہے نا جی۔ دیکھیں جو زیادہ منہ کھولتا ہے، زیادہ بولتا ہے، فنکار بنتا ہے، ذلیل بھی وہی ہوتا ہے۔ چیمہ بھائی یہ آخری 2 رہ گئی تحریریں، میں اپنا مقدمہ پورا کروں۔ ویس بھائی یہ سنیے گا، آپ موجود ہے نا؟ موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص جو بھی لکھ رہا ہے نا، یہ کہتا ہے یاد رہے اویس، یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال، مطلب زبان سے یا عمل سے یا زبان سے، ایسے بصورت اقوال اسرار و دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آتے رہے ہیں جو نادانوں کی نظر میں سخت بیہودہ اور شرمناک کام تھے۔ اویس بھائی میں اگر کوئی عمل ایسا کروں گا، کوئی منہ سے ایسے الفاظ نکالوں گا تو آپ کے لیے شرمناک آپ کی نظر میں ہوگا نا، بے شک آپ غلط ہی سمجھو مجھے، یہ عمل ہوگا تو آپ کو لگے گا نا، کہ اگر میں چپ رہوں میں کچھ کروں ہی نہ پھر تو آپ کو نہیں لگے گا۔ اس کی ایگزسٹنس تو ہوگی نا، اکرنس تو ہوگی نا اس عمل کی، کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جیسا کہ اب یہ کون سے عمل ہوئے ہیں ریل کے اندر، کس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ان کا ایمان کیا ہے کہ ریل میں ہوئے ہیں؟ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پارچات مانگ کر لے جانا اور پھر اپنے صرف میں لانا، یہ ڈیٹرانومی پہ جھوٹ بولا گیا ہے، یہ بھی ثابت کریں گے یہ شخص جو بھی ہے۔ اور حضرت مسیح کا کسی فحاشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہ تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روک نہ دینا، یہ مور ہوگی اس کے اوپر کہ واقعی واقعہ ہوا ہے یہ والا۔ ایگزیکٹلی یہ گارنٹی تھنٹیسٹی لگا دی اس کے اوپر انہوں نے۔ ہاں کیونکہ ایسے ظہور پذیر ہوتے رہے اور انبیاء کی بات کی ہے نا۔ بالکل ایگزیکٹ، نہیں تو یہاں پہ مطلب پھر نہیں تو ادروائز اس بات کو تھوڑا سا مطلب ایسے بیان ہوتا ہے کہ مطلب ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جب جس طرح انہوں نے بیان کیا اس طرح تو ایسے کہ تھنڈے سٹی کے واقعی یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہاں اب آپ کو میں آخری سند قرآن کی دے دیتا ہوں اور اس کے بعد رضی صاحب کا اور یہ جو آج جیری تھا اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایسے شخص کو فاجر، فاسق، کافر، مرتد، زندیق، دجال اور کذاب قرار دیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یا نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فحاشہ عورت نے آ کر اپنے کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا اپنے ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے یا کا نام قرآن پاک میں حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے۔ اویس بھائی یہ قرآن کی اتھینٹسٹی سامنے رکھ کر یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے معاذ اللہ؟ یہاں پہ تو جس نے بھی لکھا ہے تو کلیئر کٹ اس نے کہہ دیا، کیونکہ قرآن میں جس کا نام نہیں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ 100% اپنا عقیدہ آ گیا
کہ بھائی قرآن میں اس تین نے رکھا. عقیدہ آ گیا، اپنا عقیدہ آ گیا. تو اویس بھائی اب اس کا کیا بنے گا؟ یہ جھوٹ آپ نے بولا ہے. جو بھی یہ یقین کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام ڈرنکڈ ہے وہ کافر ہے. لگایا میں نے فتویٰ. اویس بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ان موصوف کا نام بتا دوں، ٹھیک ہے؟ ان موصوف کا نام ہے بڑا بڑا اسی حوالے پہ لکھا ہوا ہے، خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مرزا صاحب کی اپنی تحریریں نکلوا دی آپ نے. جی مرزا سیکر صاحب یہ لاسٹ حوالہ آپ نے کہاں سے دی ہے، کس کتاب یہ سے؟ میرے بھائی دافع البلا ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 ہے، پیج نمبر 220. یہ لازمی پڑھے. قرآن میں حضور کا لقب نہ دیا گیا. اس بندے نے میرے بھائی اللہ پر افطرا کی ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ بھی معاذ اللہ یہ اپنے نبی پہ یقین رکھتا تھا کہ وہ شراب پیتا تھا اور اس کے فحش عورتوں سے تعلقات تھے. یہ اللہ پر افطرا کی ہے اس بندے نے. روحانی خزائن کا کون سی جلد ہے؟ جلد نمبر 18. یہ نیچے کو بھائی لکھ بھی دے، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 220. کتاب کا نام ہے دافع البلا. یہ ان کی موت ہے. یہ حوالہ سارے بھائی جو ہے اس کو رکھے سامنے. یہ ان کی موت ہے. یہ جو آج چوہے کا جیری، جو ٹام اینڈ جیری کا کریکٹر جس کو پپی بننے کا بڑا شوق تھا کل مرزا صاحب کے ہاتھوں، آج اس کی یقین کرے لاش نکلنی تھی. اس نے مرزا صاحب کو 25 ٹرکوں کے نیچے دینا تھا. آج ابھی ڈیبیٹ سیٹ کرتا ہوا دے گیا مخالف کے والوں کی بات کر کے، رسے کی بات کر کے. تمہیں ہر بات پہ چھتر پڑنے تھے. کیونکہ اکثر دوسرے حوالوں سے تو کہتے ہیں یہ مخالفین کی کتب سے نقل کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ حوالہ جو ہے نا یہ مرزا صاحب کے یقین کی تصدیق کرتا ہے. اور سر یہ مٹی ڈال دے گا اوپر. ابھی تو اور میرے بھائی بہت کچھ ہے. یہ مٹی ڈال دے گا ہر چیز کے اوپر. ادھر سے فرار ہی نہیں ہے. سیکر بھائی واٹس ایپ چیک کریں ذرا سکندر بھائی. اوکے. اچھا سیکر بھائی، اس کے اندر اویس بھائی بھی بیٹھے ہوئے، ایک اور فتویٰ انہوں نے لگایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی انہوں نے کہ وہ پہلی دفعہ اپنا کام مکمل کر کے، نہیں ایسا کوئی فتویٰ تھا نا اویس بھائی؟ تو نا انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی کوئی بات کرے کہ وہ اپنی پہلی دفعہ اپنی اس میں ناکام ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے فتویٰ لگایا تھا. اچھا تو اگر یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرے تو کی ہوئی ہے نا اس نے بات یہ والی. وہ آپ نے دیکھا نہیں جری اللہ، وہی میں کہہ رہا تو وہ فتویٰ پھر آئے گا نا. اس نے جو فتویٰ لگایا ہے، کیوں چیما بھائی وہ جو فتویٰ لگایا ہے کس پہ لگایا بھی ہے یہ تو بتا. دیکھیں میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جری اللہ جذبات میں آ کے بڑا کچھ بیان کر گیا ہے، اور میں خود اس بات کے اوپر آج حیران تھا. میں نے یہ بات چوہان صاحب سے بھی کی ہے کہ جری اللہ کے خلاف جماعتی کارروائی بنتی ہے. یہ اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمارا مخالف ہے تو کس وجہ سے بنتی ہے، ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں اس کے اوپر بنتی ہے، کیونکہ کوئی بندہ بھی یہ بات کر کے نہیں گیا کہ جی میں روحانی خزائن سے اگر مرزا صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا تو وہ روحانی خزائن کے اوپر بھی فتویٰ لگائے گا اور اس کے لکھنے والے پہ بھی فتویٰ لگائے گا. ٹھیک ہے، بات یہ والی ہے کہ جری اللہ کو کیا جماعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ وہ فتوے لگائے، اور وہ بھی مرزا صاحب کی کتب کے اوپر؟ یہ تو جماعت کی تعلیم کے ٹوٹل خلاف ہے. سر بڑبولا ہے. ہاں کیسٹ نہیں ہوتی وہ جو آپ وہ جو ملک شیک بک رہا ہوتا ہے 2 روپے گلاس 2 گلاس 5 روپے کا گلاس ہے، باجی تو اتنے ویک، او بھائی تو اتنے ویک. وہ کیسٹ ریکارڈ کی ہوتی ہے اکثر محلوں میں. یہ وہ ہے بڑبولا ہاکر ہے. بالکل. اور جماعت کو تو ویسے ہی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے ان کا تو کام تھا کہ اس کے خلاف جا کے تو اس کا صحیح نام سب کو جماعت والوں کو پتہ ہے، اور امریکہ کی جماعت کے ساتھ جا کے تو ان کو جا کے اس کے اوپر جماعتی کارروائی کریں. جماعت